آف کورس ثابت کر سکتا ہوں، لیکن مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ معاملہ کیا ہے۔ کیا میرا فون نمبر دینے والے نے صرف میرا نام بتایا ہے؟ یہ نہیں بتایا کہ میں ضلع کے تمام جیل خانوں کا انسپکٹر جنرل ہوں؟ طفیل احمد نے سوالیہ نظروں سے نعیم صدیقی کو دیکھا، پھر فون پر کہا، جی ہاں، مجھے یہ نہیں بتایا گیا تھا، میں نے آپ کو زحمت دی ہے، معذرت چاہتا ہوں۔ کوئی بات نہیں، میں شام تک واپس آؤں گا، تم رات 8 بجے تک میری کوٹھی میں آ کر مجھ سے مل سکتے ہو، کسی طرح کا شک و شبہ ہو تو اسے دور کر سکتے ہو۔ جواد اکبر نے رابطہ ختم کر دیا۔ طفیل احمد نے نعیم صدیقی کو گھورتے ہوئے کہا، تم نے یہ کیوں نہیں بتایا کہ وہ تمام جیل خانوں کا انسپکٹر جنرل ہے؟ خواہ اسے قاتل کیوں سمجھ رہے ہو؟ کیا تمہاری اس سے کوئی دشمنی ہے؟ نعیم صدیقی نے ہاں کے انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا، جواد اکبر کبھی میرا رشتہ دار تھا، میری سابقہ بیوی ستارہ کا کزن ہے۔ وہ دشمنی کی وجوہات اور واقعات بتانے لگا۔ طفیل احمد نے ساری روایت سننے کے بعد کہا، یہ خیال دل سے نکال دو کہ تم اسے اپنی بیوی کا قاتل ثابت کر سکو گے۔ وہ قانون سے کھیلنے والا شخص اپنے بچاؤ کے ہتھ کنڈے خوب جانتا ہوگا۔ واقعی اس نے ٹھوس پلاننگ کے مطابق واردات کی تھی۔ یہ ثابت کر دیا کہ آفرین کے قتل کے وقت وہ حیدرآباد میں تھا۔ 4 ماہ بعد نعیم صدیقی کاروبار کے سلسلے میں لندن آیا۔ وہاں ایک ہوٹل میں لنچ کے لیے پہنچا تو جواد اکبر اچانک اس کے سامنے آ گیا۔ ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا، ہائے نعیم، اکیلے ہو؟ کیا آفرین کو ساتھ نہیں لائے؟ پھر خود ہی چونک کر بولا، اوہ میں تو بھول ہی گیا، اس کا مرڈر ہو چکا ہے، سو سیڈ۔ نعیم نے اسے ناگواری سے دیکھتے ہوئے کہا، اگر تم اظہار افسوس کر چکے ہو تو یہاں سے جاؤ۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، تم نے مجھے اپنے دفتر سے نکال دیا تھا، یہ تمہارے باپ کا ہوٹل نہیں ہے؟ ویسے چلا جاؤں گا، میں نے اس روز بھی تم سے جھگڑا نہیں کیا تھا، آج بھی نہیں کروں گا۔ نعیم نے اسے گھور کر دیکھا، وہ بول رہا تھا، اس روز میں نے آفس میں مطالبہ کیا تھا کہ تم نے ستارہ کے مرحوم باپ کی جو دولت و جائیداد لوٹی ہے، ان کے کاروبار کو جو نقصان پہنچایا ہے، ان سب کی تلافی کرو اور لوٹا ہوا مال واپس کر دو۔ جاؤ، پہلے یہ ثابت کرو کہ میں نے لوٹ مار کی ہے۔ مجھے کچھ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں عدالت کے بکھیڑے میں پڑنا نہیں چاہتا، تمہیں سمجھانے آیا ہوں، اپنے برے وقت کو سمجھو، ازدواجی اور گھریلو معاملات میں بہت بڑا نقصان اٹھا چکے ہو، ایک بیوی کے ساتھ ہونے والے بچے کو بھی کھو چکے ہو۔ نعیم نے اسے چونک کر دیکھا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، کیا قاتل کا سراغ مل رہا ہے؟ بائی دا وے، سراغ مل جائے گا، تب بھی تم قاتل کے خلاف کیا کر لو گے؟ تمہیں سنجیدگی اور ذہانت سے یہ سوچنا سمجھنا چاہیے کہ کسی سے دشمنی نہ بڑھائی جائے۔ نعیم نے طنزی انداز میں کہا، بڑے کام کی باتیں سمجھا رہے ہو، آگے بولو۔ میں تو بول چکا، سمجھدار کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ میں سمجھدار نہیں ہوں، مجھے سمجھاؤ، تم سے دشمنی کر کے اپنی بیوی اور بچے کو داؤ پر لگا چکا ہوں، اگر لوٹی ہوئی دولت واپس نہ کی تو آگے میرا کیا بنے گا؟ جواد اکبر نے مسکراتے ہوئے کہا، فکر نہ کرو، تمہاری جان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، یہ جو تم نے کاروبار پھیلا رکھا ہے، اس کی تمام آمدنی پر ستارہ کا حق ہے، اگر تم اب بھی اس کے حقوق ادا کرنے سے انکار کرو گے تو بہت جلد ہاتھ میں کاسا لے کر فٹ پاتھ پر پہنچ جاؤ گے۔ اپنی پلاننگ بتاؤ کہ سمجھوتا کس طرح ہو سکتا ہے؟ بہت آسان سی بات ہے، تم نے ستارہ کو طلاق دی ہے، یہ بات خاندان کے چندی افراد جانتے ہیں، باقی سب یہی سمجھ رہے ہیں کہ تم دونوں کے درمیان عارضی علیحدگی ہوئی ہے، تم ستارہ سے رجوع کرو گے، پھر اس کے ساتھ ایک شوہر کی حیثیت سے زندگی گزارو گے تو تمام دشمنی ختم ہو جائے گی۔ نعیم نے مسکراتے ہوئے کہا، اوہ سمجھ گیا، ستارہ پھر سے میری بیوی کہلائے گی، اس کے بعد میرا مرڈر ہوگا تو نعیم صدیقی کی بیوہ میری تمام دولت و جائیداد کی مالک بن جائے گی۔ وہ سخت لہجے میں بولا، میں کہہ چکا ہوں کہ تمہاری جان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ وہاں کے انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولا، مجھے اپنی زندگی سے بہت محبت ہے، یہ ایک ہی بار ملتی ہے،
مر جاؤں گا تو پھر لوٹ کر تو نہیں آؤں گا، لہٰذا ابھی جاؤ اور مجھے سوچنے دو۔ ہو سکتا ہے کہ پاکستان آ کر ستارہ کو اپنی شریک حیات کی حیثیت سے قبول کر لوں۔ وہ مسکرا کر اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولا، تمہیں یہی کرنا چاہیے، اسی میں تمہارے کاروبار کی بہتری اور تمہاری سلامتی ہے۔ میں اس یقین کے ساتھ جا رہا ہوں کہ تم ایسا ہی دانشمندانہ فیصلہ کرو گے۔ وہ وہاں سے چلا گیا۔ نعیم اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اسے پہلے ہی شبہ تھا کہ وہی اس کی آفرین اور ہونے والے بچے کا قاتل ہے۔ آج اس کی باتوں سے شبہ یقین میں بدل رہا تھا۔ وہ اندر ہی اندر کھولنے لگا۔ بھوک اڑ گئی تھی۔ وہ ہوٹل سے باہر آ کر فون کے ذریعے کسی سے رابطہ کرتے ہوئے بولا، ہیلو، میں لندن میں ہوں، 3 روز بعد واپس آؤں گا۔ میرے آنے سے پہلے ایک بہت بڑا کام کرنا ہے۔ دوسری طرف سے آواز آئی، سر، آپ کے لیے جان بھی حاضر ہے، حکم کریں۔ میری سابقہ شریک حیات ستارہ کو جانتے ہو؟ یس سر، اچھی طرح جانتا ہوں۔ اسے اغوا کرنا ہے، پورے 1 لاکھ دوں گا۔ کام ہو جائے گا سر، میڈم کو کہاں پہنچانا ہے؟ میں نے شہر سے باہر ایک نیا فارم ہاؤس خریدا ہے، اس کے بارے میں صرف تم ہی جانتے ہو کہ وہ میری ملکیت ہے۔ اوکے سر، میں سمجھ گیا، میڈم کو وہیں پہنچاؤں گا۔ ستارہ کو کوئی نقصان نہ پہنچانا۔ وہ چیخنا چلانا چاہے، فرار ہونا چاہے تو اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر منہ پر ٹیپ لگا دینا، مگر کسی قسم کی زیادتی نہ کرنا۔ ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں سر۔ ہاں ضرور پوچھو۔ آپ میڈم سے دشمنی بھی کر رہے ہیں اور ان کا اتنا خیال بھی رکھنا چاہتے ہیں؟ وہ میرے محسن کی بیٹی ہے، میں تمہارا محسن ہوں، کیا تم کبھی مجھے یا میرے کسی عزیز کو نقصان پہنچانا چاہو گے؟ ہرگز نہیں سر، میں میڈم کو بڑی عزت سے رکھوں گا۔ یہ کام میرے آنے سے پہلے ہو جانا چاہیے۔ نعیم نے جواب سن کر مطمئن ہو کر فون بند کر دیا۔ وہ 3 دنوں کے بعد پاکستان جانے والا تھا۔ جواد اکبر اس سے پہلے وہاں پہنچ گیا۔ ستارہ نے فون پر کہا تھا کہ وہ اس سے ملنے ایئرپورٹ آ رہی ہے۔ دونوں کو ایک دوسرے کے بغیر قرار نہیں آتا تھا۔ آندھی طوفان بھی آ جاتا تب بھی وہ اپنے عاشق سے ملنے ایئرپورٹ ضرور آتی، مگر وہ نہیں آئی۔ جواد اکبر نے دور دور تک نظریں دوڑائیں، اس دیوانی کو آنے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا، پھر بھی وہ نہیں آئی۔ اس نے فون کے ذریعے اس سے رابطہ کرنا چاہا، مگر ٹیپ سے بار بار یہی آواز سنائی دیتی رہی کہ آپ کے مطلوبہ نمبر سے رابطہ نہیں ہو رہا ہے۔ اس نے پریشان ہو کر اس کی ماں سے رابطہ کیا۔ پھوپھی جان، میں یہاں آ گیا ہوں، ستارہ کہاں ہے؟ اس نے ایئرپورٹ آنے کا وعدہ کیا تھا۔ اس نے کہا، وہ تو یہاں سے 2 گھنٹے پہلے ہی نکل چکی تھی، کیا تم نے اسے فون کیا ہے؟ کئی بار کوشش کر چکا ہوں، اسے رابطہ نہیں ہو رہا ہے۔ اینی وے، آپ فکر نہ کریں، میں اسے تلاش کر رہا ہوں، وہ یہیں بھیڑ میں کہیں ہوگی۔ وہاں مسافروں کا اور ان کے رشتہ داروں کا ہجوم تھا۔ وہ اسے دور دور تک تلاش کرتا رہا، بار بار فون کرتا رہا۔ مایوسی کہہ رہی تھی کہ اسے آسمان کھا گیا ہے یا پھر زمین نکل چکی ہے۔ اگرچہ وہ مختلف معاملات میں مکار اور خود غرض تھا، مگر ستارہ سے دلی لگاؤ رکھتا تھا۔ پھر یہ کہ صبرانی کی کوکھ سے جنم لینے والا بچہ ستارہ کی گود میں پرورش پا کر اس کی دولت اور جائیداد کا حقدار بننے والا تھا۔ وہ ایک ٹیکسی کی پچھلی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ ایسے وقت فون کا بزر سنائی دیا۔ اس نے ننھی سی اسکرین پر ستارہ کا نام پڑھا، پھر فوراً ہی فون کو کان سے لگا کر پوچھا، کہاں ہو تم؟ میں ایئرپورٹ پر تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ فون پر سسکیاں سنائی دیں۔ وہ سسک سسک کر رو رہی تھی۔ اس نے پریشان ہو کر پوچھا، ستارہ؟ ستارہ میری جان، کیا بات ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ کہاں ہو تم؟ مجھے بتاؤ، میں ابھی پہنچتا ہوں۔ وہ روتے ہوئے بولی، میں کسی بات کا جواب نہیں دے سکوں گی۔ ابھی ایک ہی بات کہتی ہوں، میری گمشدگی کسی پر ظاہر نہ کرنا۔ پولیس کی مدد لوگے تو یہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے۔ اس نے پوچھا، وہ کون لوگ ہیں؟ ان سے میری بات کراؤ۔ ہیلو ہیلو۔ اس نے اپنے فون کو دیکھا، دوسری طرف سے رابطہ ختم کر دیا گیا تھا۔ وہ پریشان ہو کر سوچنے لگا، یہ اچانک کیا ہو گیا ہے؟ ستارہ کو کس نے اغوا کیا ہے؟ اس نے اس کی ماں کے پاس آ کر کہا،
اپنا دل مضبوط کریں اور بری خبر سنیں۔ ہماری ستارہ کو اغوا کیا گیا ہے۔ وہ اپنے سینے پر ہاتھ مار کر بولی، ہائے میری بچی، تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ اسے اغوا کیا گیا ہے؟ اس نے مجھے فون کیا تھا، رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ ہم اس کی گمشدگی کا اعلان نہ کریں۔ اگر پولیس سے مدد لیں گے تو وہ لوگ اسے مار ڈالیں گے۔ آخر وہ کون لوگ ہیں؟ ہم سے کیوں دشمنی کر رہے ہیں؟ کوئی ہم سے خاص طور پر دشمنی نہیں کر رہا ہے، یہ ایک مجرمانہ واردات لگتی ہے۔ وہ یقیناً ہمیں فون کریں گے اور ستارہ کی واپسی کے لیے بھاری رقم کا مطالبہ کریں گے۔ دوسروں پر جبر کرنے والا بڑی بے بسی سے صبر کرنے لگا۔ نعیم صدیقی کو لندن میں اطلاع مل گئی تھی کہ اس کی پلاننگ کے مطابق ستارہ کو نئے فارم ہاؤس میں پہنچا دیا گیا ہے۔ اس نے فون کے ذریعے جواد اکبر کو مخاطب کیا۔ ہیلو جواد، آرام اور سکون سے ہو؟ وہ ستارہ کے لیے پریشان تھا۔ 12 گھنٹے گزر چکے تھے، فون پر بھی اپنی معشوقہ سے رابطہ نہیں کھو رہا تھا۔ ایسے وقت نعیم سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اس کے طنزیہ لہجے نے اسے کچھ سوچنے پر مجبور کیا۔ اس نے پوچھا، تمہاری اس بات کا مطلب کیا ہے؟ کیا کہنا چاہتے ہو؟ وہ بولا، سیدھی سی ایک بات کہہ رہا ہوں، آفرین کی ہلاکت کے بعد میرا آرام اور سکون غارت ہو گیا ہے، اس لیے تم سے پوچھ رہا ہوں، آرام سے تو ہونا؟ اس نے ایک دم سے تڑپ کر پوچھا، ستارہ کہاں ہے؟ آرام سے ہے، مگر تمہارے بغیر اسے سکون نہیں مل رہا ہے۔ وہ غصے سے دھاڑتے ہوئے بولا، میں تمہارا خون پی جاؤں گا۔ مجھے شوگر کی بیماری ہے، کیا بیماری پیو گے؟ تم بہت پچھتاؤ گے، میں تمہیں تباہ و برباد کر دوں گا۔ پہلے اپنی بربادی سے تو نمٹ لو۔ دیکھو تم سمجھ نہیں رہے ہو، کسی بھی لمحے میں ایک اندھی گولی تمہاری زندگی کو چاٹ جائے گی۔ میں اس اندھی گولی کا انتظار کروں گا۔ وہ غصے کے مارے کسی درندے کی طرح ہانپ رہا تھا، ایک جگہ سکون سے بیٹھ نہیں پا رہا تھا۔ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولا، میں ستارہ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بار کر چکے ہو، دوسری بار بات کرنے کی بے چینی کو برقرار رہنے دو۔ وہ گرجتے ہوئے بولا، تم چاہتے کیا ہو؟ کیا مطالبہ ہے تمہارا؟ پہلے تم نے مطالبہ کیا تھا کہ میں ستارہ کی دی ہوئی دولت واپس کر دوں۔ تم ستارہ کو واپس کرو، میں کوئی مطالبہ نہیں کروں گا۔ اتنی جلدی ہتھیار ڈال رہے ہو؟ تم تو مجھے کنگال بنا کر فٹ پاتھ پر پہنچانے والے تھے۔ فضول باتیں نہ کرو، میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، مجھ سے سمجھوتا کرو۔ سمجھوتا ایک ہی صورت میں ہوگا، ہم دونوں ایک دوسرے کا چھینا ہوا مال واپس کریں گے۔ میں نے تم سے کچھ نہیں چھینا ہے، تمہاری یادداشت کمزور ہو گئی ہے، ابھی بحال ہو جائے گی۔ یہ بتاؤ میں نے تم سے کیا چھینا ہے؟ وہ پھر دھاڑتے ہوئے بولا، میری ستارہ کو۔ کیوں بچکانہ سوال کر رہے ہو؟ یعنی تمہاری محبوبہ کو چھینا ہے۔ اب بتاؤ میری بیوی، میرے ہونے والے بچے کی ماں کہاں ہیں؟ یہ ایسا سوال تھا کہ وہ جھاگ کی طرف بیٹھ گیا۔ ہچکچاتے ہوئے بولا، وہ تمہارا معاملہ ہے، تم جانتے ہوگے، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس لیے کہ اپنی آفرین اور ہونے والے بچے کی واپسی چاہتا ہوں۔ یہ مطالبہ پورا کر دو، پھر تمہارا مال تمہیں واپس مل جائے گا۔ یہ کیسا مطالبہ ہے؟ جانتے ہو وہ مرنے والے واپس نہیں آئیں گے، ستارہ بھی مرے گی تو واپس نہیں آ سکے گی۔ وہ ایک دم سے تڑپ کر بولا، نہیں، تم اسے قتل نہیں کرو گے، جتنی رقم چاہو گے تمہیں ملے گی۔ مجھے دولت کی ہوس نہیں ہے، میں تم سے زیادہ دولت مند ہوں۔ چپ چاپ بیٹھ کر سوچو کہ وہ زندہ کیسے رہے گی، کیسے واپس آئے گی؟ کیا اس سلسلے میں مجھ پر کسی طرح کا الزام عائد کر سکو گے؟ پھر اس نے ہنستے ہوئے کہا، تم نے آفرین کے مرڈر کے وقت ثابت کیا تھا کہ حیدرآباد میں ہو، اب ستارہ کو اغوا کیا گیا ہے اور میں لندن میں ہوں۔ یہ ثابت کر رہا ہوں کہ جائے واردات سے 7 سمندر دور ہوں، تمہارا ہر بات تمہیں پر آزما رہا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ جواد اکبر چیخنے لگا، ہیلو ہیلو، فون بند نہ کرو، میری بات سنو، ہیلو ہیلو۔ پھر اپنی حماقت کا احساس ہوا کہ جب فون بند ہو چکا ہے تو وہ بات کیسے سنے گا۔ یوں کسی سمجھوتے کے بغیر رابطہ ختم کرنے کا مطلب یہی سمجھ میں آ رہا تھا کہ وہ ستارہ کو واپس نہیں کرے گا،
इंतकामन इसे मार डालेगा। इसने फ़ौरन ही नईम के नंबर पंच किए, फिर राब्ता होते ही कहा, देखो फ़ोन बंद ना करना, पहले मेरी बात सुन लो। सितारा को कत्ल करके कुछ हासिल नहीं होगा। कोई ऐसा रास्ता निकालो कि तुम्हें बहुत कुछ हासिल हो जाए और वो खामखा मारी न जाए। हाँ, ऐसा एक रास्ता निकल सकता है। तुम पक्के कागज़ पर लिखो कि मैं कभी कत्ल या किसी हादसे में मारा जाऊं या मेरी मौत खुदकुशी साबित हो, तो वह हरगिज़ खुदकुशी नहीं होगी। मेरी गैर तबई मौत में तुम्हारा हाथ होगा। वो परेशान होकर बोला, ये तो तुम मुझे फंसाने की बात कर रहे हो। कभी सचमुच किसी हादसे में मारे जाओगे तो मुझे सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। मैं बहस नहीं करूँगा। तुम्हारे सामने एक ही रास्ता है। मेरी मर्ज़ी के मुताबिक कागज़ लिख कर रखो। पाकिस्तान आऊँगा तो जीती जागती सितारा को तुम्हारी झोली में डाल दूँगा। इसने फिर राब्ता ख़त्म कर दिया। इस बार जवाद अकबर को ज़रा इत्मीनान हुआ कि समझौते की और भी राहें निकल सकती हैं। वो नईम सिद्दीकी का इंतज़ार करने लगा। नईम दूसरे दिन पाकिस्तान आ गया, मगर इसने अपनी आमद को राज में रखा। एयरपोर्ट से सीधा फार्म हाउस में आया। सितारा को एक कमरे से बाहर निकलने नहीं दिया जाता था। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर आया तो इसने हैरानी से इसे देखा। तुम नईम, तुम मुझे यहाँ से ले जाने आए हो? इसे रिहाई पाने की उम्मीद थी। वो करीब आकर बोली, हाँ, मैं तुम्हारे मोहसिन की बेटी हूँ। तुम एहसान फरामोश नहीं हो। मुझे दुश्मनों से निजात दिलाने आए हो। हाँ, पहले मैं एहसान फरामोश नहीं था, मगर तुमने बना दिया। अपने दोस्त के बच्चे को पैदा करके मुझे धोखा देना चाहती थी। अगर आफरीन भेद ना खोलती तो मैं तुम माँ बेटी का फर्मा बरदार और एहसानमंद रहकर फरेब खाता रहता। वो इसके नज़दीक तर होकर बोली, प्लीज़, जो हो चुका है इसे भूल जाओ। तुम भी मेरी डैडी की दौलत लूट कर अपना कारोबार जमा कर मुझसे इंतकाम ले चुके हो। मैं अब भी तुम्हें अपना मजाजी खुदा मानती हूँ। नईम ने इसे धक्का दिया। वो पीछे चली गई। इसने हकारत से कहा, मैं बासी हांडी को मुँह नहीं लगाता। वो आगे बढ़ते हुए बोली, तुम बिजनेसमैन हो। सेकेंड हैंड माल ख़रीद कर इसे चमकाते हो, इससे मुनाफा हासिल करते हो। मैं भी सेकेंड हैंड हूँ। तुम मुझसे और मैं तुमसे मुनाफा हासिल कर सकते हैं। नईम ने इसे सवालिया नज़रों से देखा। वो कैसे? कोई नहीं जानता कि तुम मुझे तलाक दे चुके हो। हमारे रिश्तेदार यही समझते हैं कि हमने आर्जी तौर पर अलहदगी इख्तियार की हुई है। हम फिर मियाँ बीवी बनकर एक दूसरे के कारोबार में शरीक रहेंगे, एक दूसरे के मुनाफे में शेयर करेंगे। वो तंज़ीह अंदाज में बोला, आइडिया अच्छा है। वो फिर करीब होकर बोली, अच्छा तो फिर मुझे गले लगाओ। वो इसे दूर हटाते हुए बोला, लगाऊंगा, पहले मामला तय हो जाएं। तुम मेरी बीवी बनकर रहोगी तो एक बड़ा नुकसान होगा। इसने पूछा, कैसा नुकसान? तुम कभी माँ नहीं बन सकती। फिर इतनी सारी दौलत और जायदाद का वारिस कहाँ से आएगा? मेरी खातिर एक समझौता करोगे तो वारिस भी मिल जाएगा। क्या किसी लावारिस बच्चे को गोद लेने की बात करोगी? वो लावारिस नहीं होगा। जवाद एक बच्चे का बाप बनने वाला है। तुम एतराज़ नहीं करोगे तो वो अपना बच्चा मुझे दे देगा। वो नागवारी से बोला, दोस्त के बच्चे को कलेजे से लगा कर रखने का बड़ा शौक है। बाय द वे, उसने शादी नहीं की है, फिर तुम्हारे लिए बच्चा कहाँ से लाएगा? इसने मेरी खातिर एक लड़की से आर्जी तौर पर निकाह पढ़वाया है। नईम ने इसे सोचती हुई नज़रों से देखा। वो इसे झांसा देकर बहुत सी मालूमात हासिल कर सकता था। इसने कहा, अगर ऐसी बात है तो हमारे दरमियान समझौता हो सकता है, मगर क्या? हम फिर से मियाँ बीवी बनकर जिस बच्चे की परवरिश करेंगे, इसकी माँ के मुतालिक मुझे मालूम होना चाहिए। माँ कोई भी हो, इसके बारे में मालूम करना क्या ज़रूरी है? अगर हम मियाँ बीवी एक दूसरे के राजदार बनकर नहीं रहेंगे, तुम मुझसे बातें छुपाओगी तो मैं तुमसे समझौता नहीं करूँगा। प्लीज़ ऐसा ना कहो। मुझे यहाँ से ले चलो। हम जवाद के साथ बैठकर सारे मामला तय करेंगे। वो तो मैं तय कर चुका हूँ। हम इसके बच्चे को गोद लेंगे। जब इतनी बड़ी बात मान रहा हूँ तो फिर मुझसे इस औरत की कोई बात क्यों छुपा रही हो? क्या फिर मुझे दुश्मन बनाना चाहती हो? वो जल्दी से बोली, नहीं,
میں اپنے ڈیڈی کی دولت تقسیم نہیں ہونے دوں گی، تمہاری بیوی بن کر رہوں گی۔ تو پھر بتاؤ، ہم کسی عورت کے بچے کو گود لیں گے تو وہ کون عورت ہے؟ اس نے ہچکچاتے ہوئے نعیم کو دیکھا اور پھر کہا، وہ دراصل ایسی عورت ہے کہ اس کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے، ورنہ جواد کا کیریئر تباہ ہو جائے گا، وہ قانون کی گرفت میں آئے گا۔ نعیم نے اسے پگھلانے کے لیے اپنے قریب تر کر لیا۔ ہم دونوں ہی جواد کے رازدار بن کر رہیں گے، اس طرح میری اور جواد کی دشمنی بھی ختم ہو جائے گی، ہم تینوں یکجان تین کالے بن کر رہیں گے۔ نعیم نے اسے پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، مگر ایک بار مجھے فون پر اس سے بات کرنے دو۔ یعنی تم مجھے نہیں، اسے اہمیت دے رہی ہو، جبکہ ہم تینوں کی برابر اہمیت ہونی چاہیے۔ یہ سمجھ میں آنے والی بات سمجھا رہا ہوں کہ پہلے میرا اعتماد حاصل کرو، پھر ہم جواد کو اپنے اعتماد میں لیں گے۔ اگر تمہیں یہ منظور نہیں ہے تو میں جا رہا ہوں۔ وہ جانے کے لیے پلٹ رہا تھا کہ وہ اس سے لپٹ کر بولی، رک جاؤ، تم درست کہہ رہے ہو، پہلے تمہارا اعتماد حاصل کرنا چاہیے۔ آؤ یہاں آرام سے بیٹھو، میں تمہیں بتاتی ہوں۔ وہ دونوں ایک صوفے پر بیٹھ گئے۔ اس نے کہا، تم میرے ڈیڈی کو اپنا محسن سمجھتے ہو، مجھے یقین ہے کہ دھوکہ نہیں دو گے، ہم تینوں سمجھوتہ کر کے پیار محبت سے رہیں گے۔ پلیز مجھ پر بھروسہ کرو اور اصل بات بتاؤ۔ وہ چند لمحوں تک چپ رہی، پھر بولی، وہ سینٹرل جیل کی ایک قیدی عورت ہے، اس کا نام صبا رانی ہے۔ نعیم نے کہا، جواد اس ضلع کی تمام جیلوں کا انسپکٹر جنرل ہے، بڑی آسانی سے کسی قیدی عورت کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اس نے صبا رانی کو مجبور نہیں کیا ہے، وہ راضی خوشی اس کے نکاح میں آئی ہے۔ یہ نکاح یقیناً رازداری سے ہوا ہوگا۔ ظاہر ہے جواد ایک اعلیٰ عہدیدار ہے، کسی سزا پانے والی عورت سے نہ کھل کر شادی کر سکتا ہے، نہ اس کا مستقل شوہر بن کر رہ سکتا ہے۔ بچہ ہونے کے بعد وہ اس عورت کو چھوڑ دے گا۔ کیا وہ صبا رانی اس بات پر راضی ہے؟ راضی کیسے نہیں ہوگی؟ اسے امید ہے کہ بڑے صاحب کا حکم مانتی رہے گی تو ایک دن رہائی مل جائے گی۔ وہ ذرا سوچنے کے بعد بولا، ٹھیک ہے، مگر ایک عورت اپنے خاوند کو چھوڑ سکتی ہے، اس کے برعکس ایک ماں اپنے بچے سے الگ نہیں ہوتی، وہ تو اس کی جان ہوتا ہے، اس کی ممتا کو مارو گولی، وہ بچہ کسی بھی طرح مل جائے گا، ہمیں آم کھانے سے مطلب ہے، اس کے بعد درخت کٹ کر گر جائے ہماری بلا سے۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، رائٹ یو آر، ہمیں تو ایک بچہ چاہیے۔ صبا رانی جائے جہنم میں، مگر؟ ستارہ نے پوچھا، مگر کیا؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا، یہ لفظ مگر بھی کیا ہے، بات بنتے بنتے اچانک مگر پر آ جائے تو بنتی ہوئی بگڑ جاتی ہے۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ میں نہیں جانتا کہ صبا رانی جیل کے جہنم میں رہے گی یا نہیں، مگر جواد جہنم میں پہنچ جائے گا۔ وہ ایک دم سے اچھل پڑی، ذرا دور ہو کر بولی، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میری بات توجہ سے سنو، تم نے جواد کے بچے کو جنم دینے کے لیے مجھ سے شادی کی، مجھے دھوکہ دیا، میں نے بھی انتقامی کاروباری معاملات میں تمہیں دھوکہ دیا۔ کیوں اس بات کو دہرا رہے ہو؟ حساب برابر ہو چکا ہے، جواد سے بھی حساب برابر کرنا ہے، اس نے میری آفرین کو ہونے والے بچے سمیت قتل کیا ہے، اس کا انتقام تو مجھے لینا ہی ہوگا۔ وہ فوراً ہی قریب آ کر اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی، پلیز نعیم، ایسا نہ کہو، ابھی ہم پیار و محبت سے مل جل کر رہنے کی باتیں کر رہے ہیں، جواد نے دشمن بن کر ایک غلطی کی، تم دوست بن کر معاف کر دو، یہ انتقامی رویہ ہم سب کو تباہ کر دے گا، تم بھی تباہی سے بچ نہیں پاؤ گے۔ تم میری نہیں اپنے دوست کی فکر کرو، خون کا بدلہ خون، آفرین کے بدلے تمہیں مرنا ہوگا یا پھر وہ مرے گا۔ وہ جیسے جنون میں مبتلا ہو گئی، اسے جھنجھوڑتے ہوئے بولی، میں مروں گی، مجھے مار ڈالو، میں اپنے جواد کو مرنے نہیں دوں گی، تم اسے کھاد بھی نہیں لگاؤ گے، میں تمہارے سامنے ہوں، انتقام کی آگ بجھاؤ، مجھے مار ڈالو۔ وہ اسے دھکا دے کر الگ کرتے ہوئے بولا، واہ کیا دیوانگی ہے اس کے لیے،
اسے بچانے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہی ہو، مگر افسوس میں اپنے محسن کی بیٹی کو جانی یا جسمانی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ تو پھر اس کی جان کی قیمت بتاؤ، تم جو مانگو گے وہ دوں گی۔ تم مجھ سے زیادہ دولت مند نہیں ہو، مجھے کیا دے سکو گی؟ میرے پاس جتنی بھی دولت ہے وہ سب تمہارے نام کر دوں گی۔ میں مال و زر نہیں چاہتا، اپنی سلامتی چاہتا ہوں۔ اگر جواد پکے کاغذ پر لکھ دے کہ کبھی میں قتل کیا جاؤں یا حادثے میں مارا جاؤں یا خودکشی کروں تو ایسی تمام واردات میں اس کا ہاتھ ہوگا۔ وہ اسے سوچتی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگی، پھر بولی، ٹھیک ہے، میں اسے راضی کر لوں گی، وہ یہ کاغذ لکھ دے گا۔ نعیم نے اپنا فون اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اسے کبھی یہ نہیں کہو گی کہ تم نے مجھے صبا رانی کے متعلق بہت کچھ بتایا ہے۔ اسے یہ معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ میں اس سلسلے میں تمہارا رازدار بن گیا ہوں۔ وہ نمبر پنچ کرتے ہوئے بولی، میرے لیے جواد کی سلامتی اہم ہے، تم جو کہہ رہے ہو وہی کروں گی۔ رابطہ ہوتے ہی اس نے فون کو کان سے لگاتے ہوئے کہا، ہیلو جواد، میں بول رہی ہوں۔ اس نے بڑی محبت سے پوچھا، میری جان، تم خیریت سے ہو نا؟ میری فکر نہ کرو، ہم نعیم کی شرط مان لیں گے تو مجھے ابھی رہائی مل جائے گی۔ وہ اس کی شرط بیان کرنے لگی۔ جواد نے کہا، اس نے مجھ سے بھی یہی کہا تھا، میں نے پکے کاغذ پر لکھ دیا ہے کہ وہ غیر طبعی موت مرے گا تو میں اس کا قاتل کہلاؤں گا۔ وہ خوش ہو کر بولی، واقعی تم مجھے دل و جان سے چاہتے ہو، مجھے رہائی دلانے کے لیے تم نے اتنی بڑی بات لکھ دی ہے۔ خدا نخواستہ نعیم کسی حادثے میں مارا جائے گا تو قانون کا پھندا تمہارے ہی گلے میں پڑے گا۔ میری پرواہ نہ کرو، میں یہ کاغذ لکھنے کے بعد بھی اپنے بچاؤ کی تدبیر کر لوں گا، تم اسے رہائی کی بات کرو۔ ستارہ نے نعیم سے کہا، میرے جواد نے تمہاری مرضی کے مطابق سب کچھ لکھ دیا، اب تو مجھے یہاں سے جانے دو۔ وہ بولا، اس سے کہو کہ 1 گھنٹے بعد وہ کاغذ لے کر میری کوٹھی میں آ جائے، میں اسے پڑھنے کے بعد تمہیں یہاں سے جانے دوں گا۔ اس نے فون پر جواد سے یہ بات کہی۔ نعیم نے اس سے فون چھین کر اسے بند کر دیا، پھر وہاں سے جاتے ہوئے کہا، انتظار کرو، اس نے میری مرضی کے مطابق لکھا ہوگا تو 2 گھنٹے کے اندر یہاں سے رہائی مل جائے گی۔ وہ دروازے پر رک گیا، وہاں سے پلٹ کر مسکراتے ہوئے بولا، صبا رانی، جواد کی یہ کمزوری میرے ہاتھوں میں رہے گی، اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ یہ بات اسے معلوم نہیں ہونی چاہیے، اگر ہوگی اور وہ اپنے بچاؤ کی تدبیر کرے گا تو میں اپنی جان پر کھیل جاؤں گا اور میری ہلاکت کے جرم میں جواد قانون کی گرفت سے بچ نہیں سکے گا۔ میں وہ کاغذ لینے جا رہا ہوں۔ اس نے باہر جا کر دروازے کو لاک کر دیا۔ ستارہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ جواد وہ کاغذ لکھ کر پوری طرح پھنسنے والا تھا، اب وہ اس سے رابطہ نہیں کر سکتی تھی، اسے ایسا بیان لکھنے سے روک نہیں سکتی تھی۔ آئندہ جواد کی سلامتی اسی میں تھی کہ ستارہ اسے صبا رانی کے سلسلے میں کچھ نہ بتائے۔ اپنے رازدار عاشق سے اس بات کو چھپانا لازمی ہو گیا تھا۔ 2 گھنٹے بعد 2 افراد دروازہ کھول کر اندر آئے۔ ایک نے کہا، تمہیں رہائی مل رہی ہے، مگر ہم یہاں سے آنکھوں پر پٹی باندھ کر تم کو لے جائیں گے۔ ستارہ نے اعتراض نہیں کیا۔ اس کی آنکھوں پر پٹی باندھی گئی، اسے اٹھا کر ایک گاڑی کی سیٹ پر ڈالا گیا۔ وہ بند آنکھوں کی تاریکی میں چپ چاپ پڑی رہی۔ گاڑی دیر تک چلتی رہی، پھر ایک جگہ رک گئی۔ اس کی آنکھوں سے پٹی کھولی گئی تو اس نے خود کو شہر کے ایک پسماندہ علاقے میں دیکھا۔ ایک شخص نے اس کا موبائل فون اسے دیتے ہوئے کہا، گاڑی سے اترو، ہم آگے نہیں جائیں گے۔ وہ اتر گئی، اسے وہاں پہنچانے والے چلے گئے۔ اس نے فون کے ذریعے جواد سے رابطہ کیا۔ اس نے پوچھا، تم کہاں ہو؟ اس نے آس پاس دیکھتے ہوئے کہا، میں سرجانی ٹاؤن کے ڈی اے فلیٹ کے سامنے کھڑی ہوں، فوراً آ جاؤ۔ بس ابھی آیا، پریشان نہ ہونا، آدھے گھنٹے میں پہنچ رہا ہوں۔ معشوقہ کو رہائی ملی تھی، وہ آندھی طوفان کی طرح چلا آیا۔ ستارہ اسے دیکھتے ہی رونے لگی۔
کار کے اندر آ کر اس سے لپٹ گئی۔ کار کے شیشے کلرڈ تھے، کوئی انہیں باہر سے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ وہ ایک دوسرے کے نزدیک آ گئے اور دونوں مل کر نعیم کو گالیاں دیتے رہے۔ یہی دستور ہے، ہارنے کے بعد جیتنے والے کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ ستارہ نے کہا، تم نے میری خاطر جو تحریری بیان دیا ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نعیم سے تمہاری دشمنی ہے اور وہ دشمنی کے نتیجے میں مارا جا سکتا ہے۔ وہ کار اسٹارٹ کر کے آگے بڑھاتے ہوئے بولا، بے شک اس نے مجھے پھنسایا ہے، لیکن فکر نہ کرو، میں جلدی اس پھندے سے نکل جاؤں گا۔ ستارہ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اس نے نعیم کو صبا رانی کے بارے میں بہت کچھ بتایا ہے، مگر وہ الجھی ہوئی تھی۔ نعیم نے سختی سے منع کیا تھا۔ اگر جواد کو معلوم ہو جاتا کہ اس کی ایک اور کمزوری دشمن کے ہاتھ آ گئی ہے تو وہ ادھر سے بھی اپنے بچاؤ کی تدبیر کرتا، اور جب نعیم کو یہ بات معلوم ہوتی تو وہ جواد کے تحریری بیان کو اس کے خلاف ہتھیار بنا لیتا۔ ستارہ کی عقل نے یہی سمجھایا کہ جواد پہلے اس تحریری بیان کے پھندے سے نکل آئے، پھر وہ صبا رانی کی بات اسے بتائے گی۔ وہ بولی، میں بہت پریشان ہوں، تمہیں ایسا کاغذ لکھنا نہیں چاہیے تھا، وہ دشمن کسی وقت بھی انتقامی کارروائی کر سکتا ہے۔ میری جان، میں نے کہا نا، فکر نہ کرو، میرے پاس بچاؤ کی تدبیر ہے۔ تم کیا کر سکو گے؟ اس نے چند لمحوں تک سوچنے کے بعد پوچھا، نعیم کا رویہ تمہارے ساتھ کیسا تھا؟ جیسا غلاموں کا ہوتا ہے، وہ ہمارے ٹکڑوں پر پلتا رہا ہے، میرے ڈیڈی کا احسان مند ہے، بڑی شرافت سے پیش آ رہا تھا۔ جب وہ احسان مند ہے تو دشمنی بھلا کر دوستی کر سکتا ہے۔ میں نے اس سے یہی کہا تھا اور وہ ہم سے دوستی کے لیے راضی ہو گیا تھا۔ تم نے جو لکھا ہے، اس کے بعد تو اسے دوست بن کر ہی رہنا چاہیے۔ تم اس سے دوستی کرو، اس کے لیے میٹھا زہر بن جاؤ۔ اگر آج رات اس کے ساتھ ڈنر کی فرمائش کرو گی تو کیا وہ راضی ہو جائے گا؟ تم چاہتے کیا ہو؟ پہلے میرے سوال کا جواب دو۔ راضی ہو سکتا ہے، صرف میں ہی نہیں، ممی بھی اسے مدعو کریں گی تو وہ ضرور آئے گا۔ میں چاہتا ہوں وہ آج رات چند گھنٹوں تک اپنی کوٹھی میں نہ رہے، میں اپنا لکھا ہوا کاغذ وہاں سے چرا لاؤں گا، پھر تو میں جی جان سے اسے گھر بلاؤں گی، بلکہ ممی کے ساتھ خود اس کے گھر جاؤں گی۔ اس کے پاس جاؤ گی تو وہ اپنے ہی گھر میں تمہارے ساتھ ڈنر کرے گا، اس سے دور رہ کر اسے اپنے پاس بلاؤ۔ آل رائٹ، میں یہی کروں گی۔ دوسری طرف نعیم اپنی طور پر سوچ رہا تھا، جب تک میں صبا رانی کے سلسلے میں مزید معلومات حاصل نہ کر لوں اور اس قیدی عورت کو اپنے لیے مہرہ نہ بنا لوں، تب تک جواد کو اس بات سے بے خبر رہنا چاہیے۔ مگر ستارہ ضرور اپنے عاشق کو بتا دے گی کہ مجھے ان کا یہ راز معلوم ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے کہ جواد اپنے بچاؤ کے لیے کچھ کرتا، نعیم اس کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھا لینا چاہتا تھا۔ وہ اسی روز ایک بہت بڑی فلاحی تنظیم کے سربراہ ایڈوکیٹ امجد غوری کے پاس پہنچ گیا۔ ایڈوکیٹ سے دیرینہ شناسائی تھی۔ اس نے کہا، سینٹر جیل میں ایک قیدی عورت سے ناانصافی ہو رہی ہے، میں اسے انصاف دلانا چاہتا ہوں۔ امجد غوری نے کہا، مجھے اس عورت کے بارے میں تفصیل سے بتاؤ، تم یقیناً اس کا مقدمہ لڑنے کے لیے بھاری اخراجات برداشت کر سکو گے۔ اخراجات کی پرواہ نہ کرو، مقدمہ ایک بہت بڑے سرکاری افسر کے خلاف لڑنا ہے۔ اس نے تعجب سے پوچھا، اچھا، کون ہے وہ سرکاری افسر؟ تم اسے جانتے ہو؟ اس کا نام جواد اکبر ہے۔ اوہ، وہ تو بہت بڑا مہرہ ہے، یعنی شطرنج کی بساط پر ایک شاہ کو مات دینی ہوگی۔ میں نے اور میری تنظیم کے کارکنوں نے سنا ہے وہ کمبخت قیدی عورتوں سے مکالمہ کرتا رہتا ہے، اسی لیے اس نے اب تک شادی نہیں کی ہے، مگر ایک ناجائز بچہ پیدا کرنے کے لیے صبا رانی نام کی ایک قیدی عورت سے نکاح پڑھوایا ہے۔ کیا واقعی؟ کیا وہ نکاح نامہ ہمیں مل سکے گا؟ نعیم نے انکار میں سر ہلا کر کہا، وہ بہت چالاک ہے، ہم نکاح نامہ حاصل نہیں کر سکیں گے، لیکن صبا رانی کو اپنے اعتماد میں لے کر اس کے خلاف ٹھوس ثبوت پیش کر سکیں گے۔ اگر وہ ماں بننے والی ہے تو یہ معلوم کرنا ہوگا کہ وہ کتنے عرصے سے جیل میں ہے، وہاں آنے سے پہلے حاملہ تھی یا بعد میں ہوئی ہے۔
इसे अदालत से सज़ा मिल चुकी है या अभी मुकदमा चल रहा है? मैं ये सब कुछ सुप्रिंटेंडेंट जेल से मिलकर रजिस्टर देखकर मालूम कर सकूँगा। जेल का अमला जवाद का फर्माबरदार और अताअत गुजार होगा। तुमसे अहम बातें छुपाई जाएंगी। ऐसी कार्रवाई करो कि जवाद अकबर को बच निकलने का मौका न मिले। जेल का डॉक्टर लालची है। अगर हम इसे काबू करेंगे तो बड़ी राजदारी से बहुत कुछ मालूम हो जाएगा। वो अपनी बोली लगाएगा, जितनी भी लगाए। इसे दे दो, मैं नकद रकम अदा करूँगा। इस काम में देर नहीं होनी चाहिए। प्लीज़ अभी इस डॉक्टर से रब्ता करो। एडवोकेट अमजद कौरी ने अपने एक मातहत के ज़रिए मालूमात हासिल की। ये मालूम हुआ कि वो शाम को 5 बजे ड्यूटी से फारिग होकर जेल से घर आता है। आजकल कुछ परेशान रहता है, मुलाजमत छोड़ने का इरादा कर रहा है। नईम एक ब्रीफकेस में नोटों की कट्टियाँ रखकर अमजद कौरी के साथ इसके घर पहुंच गया। वह हैरानी से बोला, एडवोकेट साहब, आप मेरे करीब खाने में तशरीफ़ लाए हैं? मुझे बुला लिया होता। अमजद ने कहा, प्यासा कुएं के पास आता है, इसलिए आया हूँ। शायद तुम भी प्यासे हो, परेशान हो। मालूम हुआ है जेल की मुलाजमत छोड़ने वाले हो। क्या कोई ख़ास वजह है? वो एक कमरे में आकर बैठ गए। डॉक्टर ने कहा, बस क्या बताऊँ, इस मुलाजमत में पैसा है मगर इज़्ज़त नहीं है, जबकि ज़िंदगी के हर शोबे में डॉक्टर की इज़्ज़त की जाती है। दरअसल जेल ऐसी जगह है जहाँ बददिमाग मुजरिमों से निपटने वाले जेलर और आला ओहदेदार भी बददिमाग और बदमिजाज हो जाते हैं। हम जैसे मातहत डॉक्टर्स के साथ भी गालियों से बात करने लगते हैं। यह तो बड़े अफसोस की बात है। हम यहाँ एक कैदी औरत के मुतालिक मालूमात हासिल करने आए हैं। अगर तुम सही इन्फॉर्मेशन दोगे तो ये नईम साहब अभी तुम्हें 50,000 रुपये पेश करेंगे। डॉक्टर की आंखों में खुशी की चमक पैदा हुई। नईम ने ब्रीफकेस को थपकते हुए कहा, कैश मौजूद है। इसने पूछा, क्या मालूम करना चाहते हैं? नईम ने पूछा, क्या वहाँ सबा रानी नाम की कोई औरत है? हाँ है, माँ बनने वाली है। आज रात या कल किसी वक्त डिलीवरी हो सकती है। वो कितने अरसे से वहाँ हैं? 11 माह पहले आई थी। इस वक्त 14 बरस की बहुत ही खूबसूरत सी बच्ची थी। इस कुत्ते जवाद अकबर ने इसे पक्की औरत बना दिया है। तुम एक बड़े ओहदेदार को कुत्ता कह रहे हो? वो भी हमें कुत्ता समझता है। इसके दिमाग में हमेशा चूल्हा जलता रहता है। कल इसने मुझे माँ बहन की गालियाँ दी हैं, इसीलिए मुलाजमत छोड़ना चाहता हूँ। नईम ने मेज़ पर रखे हुए ब्रीफकेस को उसकी तरफ खिसकाते हुए कहा, तुम मुलाजमत नहीं छोड़ोगे। इसमें 1 लाख रुपए हैं। मैं 50,000 रुपये देने आया था, लेकिन अब ये सारी रकम तुम्हारी है। तुम जेल में रहोगे। सबा रानी की ज़िंदगी खैर खैरियत से होनी चाहिए। मैं इस बच्चे को जवाद के खिलाफ जीता जागता सबूत बनाना चाहता हूँ। वो ब्रीफकेस खोलकर एक एक गड्डी उठाकर देख रहा था, खुश हो रहा था। वो कह रहा था, मैं माँ और बच्चे का पूरा ख्याल रखूँगा, मगर जवाद से आप दोनों को निमटना होगा। अमजद कौरी ने कहा, जवाद ने राजदारी से निकाह पढ़ाया है। वो निकाहनामा हमारे हाथ नहीं लगेगा। तुम सबा रानी से हमदर्दी करते रहो। इसे समझाओ कि जवाद कभी इसे रिहाई नहीं दिलाएगा। नईम ने कहा, इसे ये भी समझाओ कि वो बच्चे को इससे छीन कर ले जाएगा। अगर एक माँ को ये यकीन हो जाए कि तुम इसकी गोद उजड़ने नहीं दोगे, इसका मुकदमा लड़ोगे और इसे बच्चे के साथ रिहाई दिलाओगे, तो वो हमारी तरफ से जवाद के खिलाफ गवाह बन जाएगी। वो खूब सोच समझकर ये तय कर रहे थे कि आइंदा इन्हें जवाद की मुखालफत में कैसी कार्रवाई करनी होगी। तमाम मामलात पर गौर करने के बाद नईम अपनी कोठी में आ गया। सितारा ने फ़ोन पर इसे मुखातिब करते हुए कहा, तुम कहाँ थे? शाम 5 बजे से कॉल कर रही हूँ। यही मालूम होता रहा कि अभी राब्ता नहीं हो सकेगा। उसने कहा, मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत के दौरान अपना सेल ऑफ रखता हूँ। ऐसी भी क्या मसरूफ़ियत थी कि रात के 10 बज गए? क्या किसी से फ्लर्ट कर रहे हो? नहीं, आफरीन के बाद अब किसी पर दिल नहीं आता। तुम बताओ, किस लिए फ़ोन कर रही थी? मम्मी तुमसे बहुत सी बातें करना चाहती हैं। माजी की तमाम रंजिशों को भुलाकर
पहले की तरह एक ही छत के नीचे तुम्हारे साथ रहना चाहती हैं। आज वो तुम्हें डिनर पर बुलाने वाली थीं। क्या अभी आ सकोगे? मैंने तो पेट भर कर खा लिया है, सिर्फ चाय पी सकूँगा। तो फिर हम सी साइड चलेंगे। साहिल पर सुबह तक रौनक रहती है। आधी रात के बाद वापस आएंगे। अच्छी बात है, मैं आ रहा हूँ। राब्ता ख़त्म हो गया। सितारा ने फ़ोन के ज़रिए जफ़ा से कहा, मैं नईम के साथ सी साइड जा रही हूँ। 11 बजे के बाद तुम्हें इसकी कोठी खाली मिलेगी। कोशिश करना कि 2 घंटे के अंदर तुम्हारा काम हो जाए। दोस्ती के बहस में दुश्मनी हो रही थी। नईम और जवाद अपने अपने तौर पर चालें चल रहे थे और एक दूसरे की चालों से बेखबर थे। वो इन माँ बेटी के साथ साहिल समंदर पर आया तो सितारा ने पहले शॉपिंग में 1 घंटा सर्व किया। फिर वो तीनों एक रेस्टोरेंट में आकर आइसक्रीम खाते और कोल्ड ड्रिंक पीते रहे। सितारा की माँ ने नईम से वादा किया कि माजी में जो कुछ हो चुका है उसका इल्ज़ाम कोई किसी को नहीं देगा। अब वो फिर से इसकी सास बनकर रहेगी। वो माँ बेटी हर मामले में इस पर एतमाद करती रहेंगी। इनकी बातें, इनकी कस्में सुनकर नईम को यूँ लग रहा था जैसे वो माँ बेटी अभी हज करके आई हैं या अब सांपों ने डसना छोड़ दिया है। जब वह इनसे रुखसत होकर रात 2 बजे अपनी कोठी में आया तो बाहर नाइट चौकीदार नहीं था। अंदर एक मुलाजिम रहता था। वो बेहोश पड़ा हुआ था। नईम ने परेशान होकर इधर उधर देखा, फिर तेज़ी से चलता हुआ अपने बेडरूम में आया तो दरवाज़ा खुलते ही ठिठक गया। अलमारी के दोनों पट खुले हुए थे। अंदर का तमाम सामान बाहर बिखरा पड़ा था। अलमारी का सेफ टूटा हुआ था। वहाँ से अहम कागजात निकाल कर इधर उधर फेंके गए थे। इसने इन्हें समेट कर अच्छी तरह देखा। इनमें जवाद का लिखा हुआ कागज़ नहीं था। बात समझ में आ गई थी। वो ड्राइंग रूम में वापस आया। मुलाजिम को होश आ रहा था। इसने मुंह पर पानी के छींटे मारे, इसे ठंडा जूस पिलाया। तब वो बताने लगा कि 2 गनमैन मुंह पर ठाटा बांधे आए थे। उन्होंने इसके चेहरे के पास कोई दवा स्प्रे की थी। इसके बाद इसे होश न रहा। वो नहीं जानता था कि गनमैन वहाँ से क्या चुरा कर ले गए हैं। नईम ने मोबाइल फ़ोन पर सितारा के नंबर पंच किए। दूसरी तरफ फ़ोन बंद पड़ा था। वो जवाद के साथ कामयाबी का जश्न मना रही होगी। इसने माँ को फ़ोन किया। वो नींद से उठकर झुंझुलाते हुए बोली, क्या बात है, क्यों हमारी नींद ख़राब कर रहे हो? वो बोला, जागते रहने में बेहतरी है। मेरे आदमी किसी भी वक्त सितारा को गोली मारने पहुंच जाएंगे। ये कहते ही इसने राब्ता ख़त्म कर दिया। ऐसी कोई वारदात करने का इरादा नहीं था। महज इनकी नींदें उड़ाने की खातिर ऐसा कहा गया था। वो आराम से सो गया और वो माँ बेटी खौफ के मारे सुबह तक जागती रहीं। जवाद इनकी सिक्योरिटी के लिए आया था, फिर भी वो सो न सकीं। सुबह सवेरे जवाद को इतला मिली कि सिविल कोर्ट का मजिस्ट्रेट, डिप्टी कमिश्नर और फलाही तंजीम का एडवोकेट अमजद खौरी अपनी टीम के साथ मुआयने के लिए जेल में आ रहा है। वो फ़ौरन ही भागम भाग सुप्रिंटेंडेंट जेल के पास आया। अचानक मुआयने के लिए टीम आ रही थी। जेल में सभी अपनी कोताहियों और कमज़ोरियों को छुपाने की कोशिशों में लगे हुए थे। सुप्रिंटेंडेंट ने कहा, सर, आप फिक्र न करें, सवारानी की जगह दूसरी औरत को पेश किया जाएगा। कोई गड़बड़ नहीं होगी। 2 माह पहले भी ऐसा हो चुका था। मुआयने के लिए जो टीम आई थी इसे मालूम नहीं हो सका था कि वहाँ एक हमला कैदी औरत को कहीं छुपाया गया है। उन्होंने रजिस्टर में कैदी औरतों के नाम पढ़े थे, चंद औरतों से सवालात किए थे, फिर मुतमईन होकर चले गए थे। इस बार एडवोकेट अमजद ने रजिस्टर में नाम पढ़ते हुए पूछा, इन कैदियों में सवारानी कौन है? असिस्टेंट जेलर ने इन औरतों की तरफ देखते हुए कहा, सवारानी, आगे आओ। एक जवान औरत 2 कदम आगे आ गई। अमजद ने मजिस्ट्रेट से कहा, यहाँ इंदिराज के मुताबिक 40 कैदी औरतें हैं, आप इनकी गिनती कराएं। मजिस्ट्रेट के हुक्म के मुताबिक एक एक औरत के नाम के साथ गिनती होने लगी। आखिर में पता चला कि 39 औरतें हैं। हमीदा नाम की एक औरत कम है। जवाद अकबर और सुप्रिंटेंडेंट ने कभी सोचा भी नहीं था कि कैदी औरतों के नाम के साथ गिनती होगी। डिप्टी कमिश्नर ने पूछा, कैदी हमीदा कहाँ हैं? सुप्रिंटेंडेंट ने कहा,
सर वो बीमार है। अमजद ने कहा, हम इस बीमार की इयादत के लिए जाएंगे। जवाद ने परेशान होकर सुपरिटेंडेंट को देखा और वो बोला, ये तो अच्छी बात है सर, आप इस बेचारी की मिजाज पुरसी करेंगे, हमारे साथ आएँ। मुआयना करने वाली टीम जवाद और सुपरिटेंडेंट के साथ जेल के दूर अफ्तादा हिस्से में आ गई। वहाँ एक कोठरी का दरवाज़ा खोला गया। अंदर सबा रानी लिहाफ ओढ़े चारपाई पर लेटी हुई तकलीफ से करा रही थी। इसके सिराने एक जनाना कांस्टेबल और एक बूढ़ी औरत खड़ी हुई थी। मजिस्ट्रेट ने पूछा, तुम बीमार हो? उसने हाँ के अंदाज में सर हिलाया। डिप्टी कमिश्नर ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? वो लोग बड़े बुरे वक्त में मुआयने के लिए आए थे। पिछली रात से ये तवक्को की जा रही थी कि अब तब में ज़च्चगी होने वाली है। बार बार दर्द से उठ रहा था। सबा रानी बर्दाश्त कर रही थी, जवाब नहीं दे पा रही थी। अमजद ने कहा, चलो नाम ना बताओ, ये लिहाफ अपने ऊपर से हटाओ। सुपरिटेंडेंट ने जल्दी से कहा, डॉक्टर ने ताकीद की है, इसे लिहाफ में ही रखा जाए, ठंड लगने का खदशा है। अमजद खोरी ने ऐसे कहा, मैं डॉक्टरों का डॉक्टर हूँ, अभी इसकी सारी बीमारी दूर कर दूँगा। इसने अपने एक मातहत को हुक्म दिया, इसका लिहाफ हटाओ। मातहत ने आगे बढ़कर हुक्म की तामील की। लिहाफ के हटते ही सबने इसके फूले हुए पेट को हैरानी से देखा। मजिस्ट्रेट ने सुपरिटेंडेंट को घूरते हुए कहा, ये तो हामला है। वहाँ खड़ी हुई बूढ़ी औरत ने कहा, आप लोगों को खुदा का वास्ता देती हूँ, बाहर चले जाएं, इसका टाइम करीब है। वो सब बाहर आ गए। मजिस्ट्रेट ने कहा, इसका रिकॉर्ड पेश करो, ये जेल में कब आई, क्या आने से पहले हामला थी? जवाद और सुपरिटेंडेंट जेल के दफ्तरी कमरे में पहुंचने तक हीले बहाने करते रहे। ये भी कहा कि इस कैदी औरत की ज़च्चगी होने के बाद इस मामले की इंक्वायरी की जाएगी, लेकिन अमजद ने इनकी एक न चलने दी। इन्हें सबा रानी का रिकॉर्ड पेश करना पड़ा। ये भेद खुला कि वो 11 माह से जेल में हैं और वहाँ आने के बाद हमला हुई है। डिप्टी कमिश्नर ने पूछा, इसका जिम्मेदार कौन है? सुपरिटेंडेंट ने कहा, सर, इस औरत ने एक कैदी के साथ मुँह काला किया था। हमें 4 माह बाद मालूम हुआ तो देर हो चुकी थी। न हम इसे सज़ा दे सकते थे, न इसका हमल ज़ाया कर सकते थे। अमजद ने कहा, यानी यहाँ से 5 माह पहले आपको मालूम हुआ? क्या आपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को तहरीरी इतला दी थी? वो सर झुकाकर बोला, नहीं, इस मामले में मुझसे कोताही हुई है। अमजद खोरी ने जवाद अकबर को देखते हुए कहा, मैं जानता हूँ इस औरत से होने वाले बच्चे का बाप कौन है। क्यों जवाद साहब, मैं जानता हूँ ना। वो मुट्ठियाँ भींच कर तिल मिलाते हुए बोला, आप कहना क्या चाहते हैं? मुझे कुछ कहना नहीं पड़ेगा। DNA टेस्ट के बाद भेद खुल जाएगा और भी कई तरह से इंक्वायरी होगी। मैं मजिस्ट्रेट साहब और डिप्टी कमिश्नर साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि इंक्वायरी मुकम्मल होने तक सुपरिटेंडेंट को मुअत्तल किया जाए और जवाद अकबर साहब तहरीरी बयान दें कि सबा रानी को यहाँ क्यों छुपाया गया था और कैदी हमीदा को सबा रानी का नाम देकर हमारे सामने क्यों पेश किया गया था। मैं ये साबित कर दूँगा कि सबा रानी से होने वाले बच्चे के बाप ये हज़रत जवाद अकबर साहब ही हैं। जवाद ने गरज कर कहा, आप बकवास कर रहे हैं। आप ये लिख दें कि मैं बकवास कर रहा हूँ और आप इस होने वाले बच्चे के बाप नहीं हैं। वो अचानक ही मुसीबत में फंस गया था। बचाव का कोई रास्ता सुझाई नहीं दे रहा था। उसने कह दिया कि वो इस सिलसिले में तहरीरी बयान ज़रूर देगा। मजिस्ट्रेट ने कहा, जवाद अकबर साहब को सबा रानी के मामले में मुलजिम ठहराया गया है, लिहाजा इंक्वायरी और कानूनी कार्रवाई जारी रहने तक जवाद अकबर इस जेल के अहाते में कदम नहीं रखेंगे और न ही सबा रानी से कोई रब्ता करेंगे। ये ऐसा हुक्म था कि जवाद बिल्कुल ही बेदस्तपा होकर रह गया। असिस्टेंट जेलर को वहाँ का कायम मकाम सुपरिटेंडेंट बना दिया गया। जेल के अंदर ऐसे पुलिस और इंटेलिजेंस वालों को तैनात किया गया जो जवाद अकबर के ज़ेर असर नहीं थे। देखते ही देखते वहाँ से इसकी हुक्मरानी ख़त्म हो गई थी। इंसान को इंसान मारता है, बदनसीबी कभी नहीं मारती। सबा रानी को इंसान मार रहे थे। जब वो मर जाएगी तो इल्ज़ाम मुकद्दर को दिया जाएगा। हाय बेचारी को बदनसीबी ने ज़ाया कर दिया।
नसीब क्या होता है? बड़े लोगों के अच्छे या बुरे अमल और रद्द अमल से छोटे लोगों पर जो असरात पड़ते हैं उसे नसीब का लिखा कहा जाता है। बहज़ाद दुर्रानी बड़े बाप का बेटा था, सबा रानी छोटे बाप की बेटी थी। वो 14 बरस की लड़की किसी के लेने देने में नहीं थी। इज्जत व आबरू से 3 वक्त की रोटी कमाने कोठी गई थी। रईसज़ादे ने इसको लहू लहू कर दिया था। कातिब तकदीर को इल्ज़ाम क्यों दिया जाए कि इसने एक रईसज़ादे को गरीब लड़की की इज्जत लूटने का मौका फराहम किया? क्यों इल्ज़ाम दिया जाए कि एक बीमार बाप को हवालात में मार मार कर मौत की नींद सुला दिया गया और बेटी को किसी जुर्म के बगैर जेल की 4 दीवारी में पहुंचाकर जवाद अकबर की दाश्ता बना दिया गया? क्या एक मजबूर की जवानी का लाइसेंस कातिब तकदीर देता है? सीधी सी समझ में आने वाली बात है। गुनाह हम करते हैं और बड़ी हुनरमंदी से इल्ज़ाम कातिब तकदीर को देते हैं कि उसने ऐसी तकदीर लिखी है। अज़ल से इंसानी कमीनगी का ये खेल जारी है। अज़ल से बदतरीन आमाल का इल्ज़ाम अपने रब को दिया जा रहा है। सबा रानी को बदनसीब बनाए रखने वाला अमल रुकने वाला नहीं था। अभी जवाद की ज़रूरतें पूरी नहीं हुई थीं। अभी इससे एक बच्चा हासिल करना था। ऐसे वक्त वो कानून के शिकंजे में आ रहा था। अगर सबा रानी इसकी हिमायती बनकर ये बयान देती कि जवाद ने इसके साथ कुछ नहीं किया है, इससे होने वाला बच्चा किसी दूसरे कैदी बदमाश का है, तो वो बासानी कानूनी शिकंजे से निकल सकता था। इसने जिसे दश्त बनाकर रखा था, जिसे एक बच्चा पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया था, वो सबा रानी अचानक ही बहुत अहम हो गई थी। वही इस आला ओहदेदार को मुअज़्ज़ज़ और शरीफ इंसान साबित कर सकती थी। मगर जेल के अहाते में इसका दाखिला बंद हो गया था। सबा रानी से बात करना तो दूर की बात है, वो इसे दूर से देख भी नहीं सकता था। इन हालात में सबा रानी ने एक बेटे को जन्म दिया। इस बच्चे का नसीब भी इसके अय्याश बाप ने लिखा था। इस नौमौलूद ने पैदाइश से पहले कुछ जुर्म नहीं किया था, पैदाइश के बाद भी नहीं जानता था कि गुनाह और जुराइम क्या होते हैं। वो ज़िंदगी की पहली सांस लेने के लिए जेल की कोठरी में पहुंच गया था। इस बेचारे का अंजाम क्या होगा, ये तो इसे वहाँ पहुँचाने वाले ही जानते थे। सुप्रिंटेंडेंट को मुअत्तल किया गया था। इसकी जगह असिस्टेंट जेलर को आर्जी तौर पर सुप्रिंटेंडेंट बनाया गया था। जवाद ने फ़ोन पर इससे कहा, तुम हमेशा मेरे वफ़ादार रहे हो, आज भी मेरे काम आओ। उसने जवाब दिया, सॉरी जवाद साहब, सबा रानी को बड़ी सख्त निगरानी में रखा गया है, मैं आपके किसी काम नहीं आ सकूँगा। तुम मौजूदा सुप्रिंटेंडेंट की हैसियत से जब चाहो इससे मुलाकात कर सकते हो, इसे मेरे ख़िलाफ़ बयान देने से रोक सकते हो। मैं जब भी इसके पास जाता हूँ, इंटेलिजेंस का कोई ना कोई बंदा वहाँ मौजूद रहता है। मैं आपके बारे में इससे कोई बात नहीं कर सकूँगा। वो कभी तो तनहा रहती होगी। हाँ, जब डॉक्टर इसका मुआयना करने आता है तो कमरे में और कोई नहीं जाता। आप डॉक्टर से मामला तय कर लें। जवाद ने डॉक्टर को फ़ोन पर मुखातिब किया, बड़ी अपनाइयत से कहा, हेलो डॉक्टर फ़ारूक, मैं जवाद अकबर बोल रहा हूँ। वो नागवारी से बोला, हाँ मैं सुन रहा हूँ। तुम्हें ये सुनकर खुशी होगी कि मैंने तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाने की मंजूरी हासिल कर ली है। अच्छा, मैं बहुत खुश हो रहा हूँ। फिर तुम अभी मेरी कोठी में आओ, तुमसे ज़रूरी बातें करनी हैं। वो ज़रूरी बातें फ़ोन पर कह दें, मैं नहीं आ सकूँगा। तुम मेरा हुक्म सुनते ही दौड़े चले आते हो, आज क्यों नहीं आओगे? इसलिए कि मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। साले 2 कौड़ी के लाड साहब, तूने मुझे माँ बहन की गालियाँ दी थीं, क्या समझता है मैं तेरे आगे दुम हिलाऊंगा? अरे कुत्ते, मैं तो तुझे और तेरे खामियों को सबा रानी के करीब फटकने भी नहीं दूंगा। तुझे तो तेरा बाप भी नहीं बचा सकेगा, क्योंकि नईम सिद्दीकी साहब तेरे पीछे पड़ गए हैं। ये कहते ही इसने फ़ोन बंद कर दिया। जवाद ने चौंक कर ज़ेरे लब कहा, ओह गॉड, मुझ पर यह हमला नईम ने किया है। वो फ़ौरन ही सितारा के पास पहुंच गया। इसने पूछा, बहुत परेशान लग रहे हो, क्या बात है? वो झुंझुला कर बोला,
नईम को सबा रानी के मुतालिक कैसे मालूम हो गया? ये जो मुसीबतें मुझ पर आ रही हैं, इनके पीछे इसी दुश्मन का हाथ है। सितारा से बहुत बड़ी गलती हुई थी। इसने रिहाई पाने के लिए नईम को घर का भेदी बना दिया था और ये बात अब तक अपने दोस्त से छुपाती आई थी। अब भी इस सिलसिले में इससे कुछ नहीं कह सकती थी क्योंकि वो बहुत ही परेशान और झुनझुलाया हुआ था। हकीकत मालूम होती तो यकीनन इससे नाराज़ हो जाता, कहते ताल्लुक़ कर लेता, और वो ऐसा नहीं चाहती थी। इसके शाने को थपकते हुए बोली, ज़रा इजी हो जाओ, परेशानियों को अंदर से निकालो, ठंडे दिमाग से सोचो। तुमने कभी किसी से मात नहीं खाई है, नईम को भी मात दे सकोगे। आराम से बैठो, मैं बोतल और गिलास लाती हूँ। वो वहाँ से उठकर पीने का सामान ले आई। एक पैक बनाकर इसे पेश करते हुए बोली, लो पियो, मैं मम्मी के पास जाकर कहती हूँ वो यहाँ नहीं आएंगी। वो इस कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में आई, फिर दरवाजे को अंदर से बंद करके मोबाइल फ़ोन के ज़रिए नईम से रब्ता करने लगी। दूसरी तरफ से उसकी आवाज़ सुनाई दी, हाय सितारा, मालूम होता है कि आशिक को तीर लगा है और तुम घायल होकर मुझे मसीहा समझ रही हो। बेशक तुम मसीहा ही हो। देखो, मैंने तुम्हारी हिदायत के मुताबिक जवाद को ये नहीं बताया कि तुम्हें सबा रानी के बारे में मुझसे बहुत कुछ मालूम हो चुका है। प्लीज़ तुम भी उसे ये नहीं बताओगे कि मैं तुम्हारी मालूमात का ज़रिया हूँ। बताना होता तो बहुत पहले तुम्हारे ख़िलाफ़ बहुत कुछ कह देता। मैं तुम्हें किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। क्या इस एहसान के बदले ये बताओगी कि वो अपने बचाव के लिए क्या कर रहा है? वो बहुत परेशान है, इसे बचाव का कोई रास्ता सुझाई नहीं दे रहा है। अभी कहाँ है? मेरे बेडरूम में पी रहा है। मैं चाहती हूँ कि वो कम गलत करे, इसकी परेशानी कुछ कम हो जाए। नईम ने फ़ोन बंद कर दिया। इसने हेलो हेलो कहकर आवाज़ें दी, फिर दरवाज़ा खोलकर तेज़ी से चलती हुई अपने बेडरूम की तरफ जाने लगी। ये इत्मीनान हो गया था कि वो ज़बान का धनी है, इसके खिलाफ़ जवाद से कुछ नहीं बोलेगा। वो बेडरूम में आई तो जवाद फ़ोन को कान से लगाए धाड़ते हुए कह रहा था, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे। एक बार मुझे इस फंदे से निकलने दो, फिर तुम्हें एक के बाद दूसरी सांस नहीं लेने दूंगा। कुत्ते की तरह भौंकते रहोगे तो पीते वक्त ठसका लगेगा। उसने चौंक कर पूछा, तुम कैसे जानते हो कि मैं शराब पी रहा हूँ? अपनी दाश्ता के कमरे में कोई जामी शीरी नहीं पीता। वो खाली गिलास को मेज़ पर पटकते हुए बोला, यानी तुम ये भी जानते हो कि मैं इस वक्त सितारा के पास हूँ। यकीनन तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आए हो और तुम्हारा पीछा करते हुए तुम्हें जहन्नुम के दरवाजे तक पहुँचाऊँगा। सितारा कमरे में आकर इसकी बातें सुन रही थी। फ़ोन छीनकर इसे बंद करते हुए बोली, इससे जितना बोलोगे उतना ही तुम्हारा दिमाग गर्म होगा। इसे थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, सारी दुनिया को भूल जाओ। मैं तुम्हारी मुश्किल को आसान करूँगी, अब इसे पीते रहो। वो दूसरा गिलास भरने लगी। वो दोनों हाथों से सर थाम कर बोला, यह आसान होने वाली मुश्किल नहीं है। मैं सोच सोच कर थक गया हूँ। एडवोकेट अमजद गौरी बहुत ही तेज़ और तर्रार है। वो सबा रानी से मेरे खिलाफ़ तहरीरी बयान ले चुका होगा। अदालत में ये साबित हो जाएगा कि मैं एक कैदी औरत की इज्जत से खेलता रहा हूँ। जेल का डॉक्टर और वहाँ का अमला भी मेरे खिलाफ़ बयान देगा। किसी चालाक और तजुर्बेकार वकील से मशवरा करो, वो हमें बचाव के कानूनी हथकंडे बताएगा। वो एक घूंट लेने के बाद बोला, एडवोकेट हमजा गिलानी बहुत चालबाज है। कानून की आंखों में धूल झोंक कर स्याह को सफ़ेद बना देता है। मैं कल ही इसकी खिदमत हासिल करूँगा। बस तो फिर आराम से पियो और यहीं सो जाओ। परेशान होने की कोई बात मत सोचो। सबा रानी मेरी गिरफ्त से निकल चुकी है। मैं तुम्हारे लिए इससे बच्चा नहीं ले सकूँगा। वो नागवारी से बोली, बच्चा जाए जहन्नुम में, तुम सलामत रहोगे तो बच्चे कहीं से भी आ जाएंगे। इस रात इसने खूब पी और बेड पर आकर सो गया। दूसरे रोज़ हमजा गिलानी से मुलाकात की। इसे अपनी रुदात सुनाई। इसने तवज्जो से सुनने के बाद कहा, आप ठोस सबूत और गवाहों के बाइस गिरफ्त में आ रहे हैं। एक कैदी औरत के साथ गुनाह साबित होगा तो कोड़े खाने पड़ेंगे। नेक नामी खाक में मिल जाएगी, सरकारी मुलाजमत भी जाएगी। इन सब से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है। जवाद ने इसे पुरुम्मीद नज़रों से देखा।
اس نے پوچھا، کیا آپ کے پاس صبا رانی سے پڑھایا ہوا نکاح نامہ ہے؟ ہاں میرے پاس ہے۔ تو اپنے خلاف ہونے والی قانونی کارروائی سے پہلے ہی نکاح نامہ عدالت میں پیش کر دیں۔ یہ بیان دیں کہ صبا رانی ایک مظلوم قیدی ہے، اس کے خلاف چوری کا جھوٹا الزام ہے۔ آپ نے اس شریف لڑکی پر ترس کھا کر اسے اپنی شریک حیات بنایا ہے، مگر اس سے پہلے کہ اسے بے گناہ ثابت کرنے کے لیے عدالت سے رجوع کرتے، نعیم صدیقی کی سازش کے تحت زوجہ صبا رانی سے آپ کو دور کر دیا گیا ہے۔ یہ تو آسمان سے گر کر کھجور میں اٹکنے والی بات ہے۔ بے شک مجھ پر سے سارا الزام دھل جائے گا، مگر 2 کوڑی کی لڑکی میرے گردن سے ڈھول کی طرح لٹک جائے گی۔ ہمارا ایک اعلیٰ خاندان ہے، ہم لوگ۔ اس نے بات کاٹ کر کہا، آپ اپنے خاندان کا قصیدہ نہ پڑھیں، پہلے سزا سے بچیں، اپنی ملازمت کو بچائیں۔ جب کیس ختم ہو جائے، آپ کے دامن سے گناہ کا دھبا دھل جائے تو صبا رانی کو دودھ کی مکھی کی طرح نکال کر پھینک دیں۔ جواد اپنا سر سہلاتے ہوئے قائل ہو کر بولا، زبردست آئیڈیا ہے۔ میں اس داشتہ کو شریک حیات تسلیم کر کے سارے الزامات سے بری ہو سکتا ہوں، بعد میں اس کا بچہ لے کر اسے ٹھکرا سکتا ہوں۔ نعیم صدیقی ناکام ہو کر سوچتا اور دیکھتا ہی رہ جائے گا کہ سوچا کیا تھا اور کیا ہو گیا۔ جواد نے دیر نہیں کی، اس نے اسی روز اپنے اوپر والوں کو ایک تحریری بیان دیا۔ ان کے سامنے اپنا اور صبا رانی کا نکاح نامہ پیش کیا۔ اس سے پوچھا گیا، تم نے اب تک اس نکاح کو راز میں کیوں رکھا تھا؟ اس نے جواب دیا، میری شریک حیات پر چوری کا جھوٹا الزام تھا۔ میں اسے جھوٹ ثابت کرنے کے لیے ثبوت اور گواہوں کی تلاش میں تھا۔ جب اسے باعزت طور پر بری کیا جاتا، تب اعلان کرتا کہ صبا رانی میری شریک حیات ہے اور وہ چور نہیں، ایک معزز خاتون ہے۔ اس سے طرح طرح کے سوالات کیے گئے۔ وہ ہر سوال کا سوچا سمجھا نوا تلا جواب دیتا رہا۔ اس ضمن میں بنیادی بات یہ تھی کہ وہ ایک ایسی بے یار و مددگار قیدی عورت کو بے گناہ ثابت کرنا چاہتا تھا جس کا مقصد اب تک عدالت میں پہنچایا ہی نہیں گیا تھا اور نہ ہی قانوناً اسے سزا سنائی گئی تھی۔ ایک اور بات جواد کے حق میں تھی کہ اس نے اپنی نیک نیتی اور دیانتداری ثابت کرنے کے لیے اس بے سہارا عورت کو اپنی منکوحب بنایا تھا۔ دینی اور دنیاوی قانون کے مطابق نہ اسے گرفتار کیا جا سکتا تھا اور نہ سرکاری ملازمت سے معطل کیا جا سکتا تھا اور نہ اس کے خلاف عدالتی کارروائی کی جا سکتی تھی۔ یوں دیکھا جائے تو اس نے خود کو محاسبے سے اور متون ہونے سے بچا لیا تھا، مگر نعیم صدیقی پیچھا چھوڑنے والا نہیں تھا۔ اس کی طرف سے ایڈوکیٹ امجد غوری ہر دوسرے تیسرے دن جیل میں جا کر صبا رانی سے ملتا تھا، اسے سمجھاتا تھا کہ جواد اکبر شاطر ہے، وہ قانونی گرفت سے بچنے کے لیے اسے اپنی شریک حیات تسلیم کر رہا ہے۔ صبا رانی نے کہا، دیر سے صحیح تسلیم تو کر رہا ہے، میرے لیے اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی کہ وہ مجھے عزت و آبرو سے اپنے گھر میں رکھے گا، میرے بچے کو باپ کا نام دے گا۔ تم اس کی چال بازیوں کو سمجھ نہیں رہی ہو، وہ کبھی ثابت نہیں ہونے دے گا کہ تم بے گناہ ہو۔ تم پر 40,000 روپے کے زیورات کی چوری کا الزام رہے گا، تمہیں 2-4 برس قید با مشقت کی سزا سنائی جائے گی، تب وہ تمہارے خلاف بیان دینے پر حق بجانب ہوگا کہ وہ مجرمانہ واردات کرنے والی عورت کو طلاق دے رہا ہے۔ یوں وہ مکار تم سے پیچھا چھڑا لے گا۔ عدالت بچے کو ایک مجرم ماں کے پاس رہنے نہیں دے گی۔ جواد اس بچے کو لے جائے گا، اس کی ایک جھلک بھی تم دیکھ نہیں پاؤ گی۔ آپ نعیم صدیقی کی طرف سے میرا کیس لڑنا چاہتے ہیں؟ پتہ نہیں وہ صاحب کون ہے، میں کسی کو نہیں جانتی۔ اتنی بڑی دنیا میں ایک ماں تھی، وہ بھی نہ جانے کہاں ہوگی، پچھلے 7 ماہ سے کبھی ملنے نہیں آئی۔ اس جیل کے اندر و باہر صرف جواد صاحب کو جانتی ہوں، اپنا سب کچھ ان کے حوالے کر چکی ہوں، ان کے بچے کی ماں بھی بن چکی ہوں، اپنے بچے کے باپ کے خلاف کبھی کوئی بیان نہیں دوں گی۔ تم بہت بھولی ہو، جس نے نکاح پڑھانے کے بعد بھی تمہیں داشتہ بنا کر رکھا، کبھی تمہارے کیس کو عدالت میں جانے نہیں دیا، اس پر بھروسہ کر رہی ہو کہ وہ آئندہ تمہیں عزت و آبرو سے اپنے گھر میں رکھے گا؟ نہیں رکھے گا تو لات مار کر گھر سے نکال دے گا، پھر کبھی بلائے گا تو اس کی چھاؤں میں چلی جاؤں گی۔ میری جیسی کتنی ہی عورتیں اپنے مردوں کے
लात जूते खाती हैं, मैं भी खाती रहूँगी। इसे छोड़कर कभी किसी दूसरे मर्द का मुँह नहीं देखूँगी। अमजद गौरी ने नईम के पास आकर कहा, मैं इसे समझाते समझाते थक गया हूँ। वो यकीन करने को तैयार ही नहीं है कि जवाद इसे ठुकरा कर बच्चे को छीन कर ले जाएगा। जो औरत एक जुल्म करने वाले को अपनी अच्छी बुरी तकदीर का मालिक समझ ले और इसके आगे दुनिया के किसी मर्द को तरजीह न दे, इसके इरादों को बदला नहीं जा सकता। वो कभी जवाद अकबर के खिलाफ कोई बयान नहीं देगी। नईम ने कहा, निचले तबके की जाहिल औरतें ऐसी ही होती हैं, एक ही मर्द के कदमों से लिपटी रह जाती हैं। जवाद के नसीब अच्छे हैं, सबरानी की आकिबत नाअंदेशी से बचा लेगी। अमजद ने कहा, हमने इतनी भागदौड़ की, ये सारी मेहनत रायगा जाएगी? रायगा तो नहीं जाएगी, मैं जवाद की ताक में रहूँगा। सबरानी के बच्चे को सितारा की गोद में जाने नहीं दूंगा। जब इस पर चोरी का इल्ज़ाम साबित हो जाएगा, इसे सज़ा होगी तो जवाद तलाक देने में हक बजानिब होगा, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। इसे सारे इल्ज़ामात से बाइज़्ज़त तौर पर बरी कराएंगे। इंतकाम लेने की एक सूरत यह भी थी कि जवाद इसे चोर साबित ना करे और न तलाक दे सके, इसे शरीक हयात बनाकर साथ रखने पर मजबूर हो जाए, फिर वो बच्चे को भी माँ से छुड़ाकर सितारा के पास नहीं पहुँचा सकेगा। इस सिलसिले में पहले ये मालूम किया गया कि सबरानी को चोरी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करके किस थाने में लाया गया था। नईम ने इस थानेदार को मुँह मांगी कीमत पर ख़रीद लिया। इसने शहबाज दुलानी को समझाया, आपने बेटे को बदनामी से बचाने के लिए सबरानी पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया। मैंने आपकी खिदमत की, इसे हवालात में पहुंचाया, फिर जेल में पहुंचा दिया। अब 1 बरस गुजर चुका है। बेचारी ने बदतरीन मुजरिम से भी ज़्यादा सज़ा पाली है। इसकी इज्जत की धज्जियाँ ऐसे उड़ाई गई हैं कि वो एक नाजायज़ बच्चे की माँ बन गई है। अब आप इस पर रहम करें। शहबाज दुलानी ने कहा, मैं क्या कर सकता हूँ? आप चोरी का इल्ज़ाम वापस लें, ये बयान दें कि चुराया हुआ माल किसी दूसरी जगह से बरामद हो चुका है। मगर माल कहाँ से बरामद होगा? जब आपके घर में चोरी हुई नहीं थी तो कहाँ से बरामद होगा? आप ये मामला मुझ पर छोड़ दें, बस ये बयान लिख दें कि चुराया हुआ माल वापस मिल गया है, सबरानी पर गलत शुबा किया गया था। शहबाज दुलानी ने इसकी मर्ज़ी के मुताबिक बयान लिखकर दस्तखत कर दिए। इन दिनों एक डाकू गिरफ्त में आया था। इसके खुफिया अड्डे से लाखों रुपए नकद और जेवरात बरामद हुए थे। शहबाज दुलानी के ताउन से ये साबित कर दिया गया कि सबरानी ने नहीं, इस डाकू ने जेवरात चुराए थे। कानून से खेलने वालों ने खूब खेल दिखाया था। पहले सफ़ेद को स्याह बनाया, फिर स्याह को सफ़ेद बना दिया। सबरानी के साथ खूब ज़्यादती की गई थी, फिर मेहरबानी भी की गई। 1 बरस 2 माह बाद उसे इस अदालत में पहुंचाकर तमाम इल्ज़ामात से बरी करा लिया गया। जवाद अकबर ने अपने तौर पर बहुत कोशिशें की थीं कि इस पर से चोरी का इल्ज़ाम ख़त्म ना होने पाए, मगर इस मामले में वो नाकाम रहा। जब वो बाइज़्ज़त तौर पर बरी होकर अदालत से बाहर आई तो जवाद को एक शौहर की हैसियत से उसके साथ रहना पड़ा। वहाँ प्रेस और टीवी के रिपोर्टर्स और फोटोग्राफर्स का हुजूम था। मुख्तलिफ चैनल्स के लिए न्यूज़ तैयार की जा रही थी। इन दोनों से तरह तरह के सवालात किए जा रहे थे। सबरानी खुश थी, चहक चहक कर जवाब दे रही थी। जवाद कैमरों के सामने जबरन मुस्कुरा रहा था, बहुत मजबूर होकर ये बयान दे रहा था कि सबरानी एक अच्छी और खिदमतगुजार बीवी है। वो इसे जेल से अपने घर ले जाने पर फ़ख्र कर रहा है। तमाम मीडियाज़ के ज़रिए दुनिया वालों के सामने इतना कुछ कहने के बाद वो आइंदा कभी तलाक देने के लिए अपनी शरीक हयात की कोई कमज़ोरी और ख़ामी नहीं निकाल सकता था। सितारा भी न्यूज़ चैनल्स पर सब कुछ देख रही थी। सबरानी ऐसी शौकन बन गई थी जिसे वो जवाद की ज़िंदगी से कभी निकाल नहीं सकती थी। इसने फ़ोन पर जवाद से कहा, इसमें शुबा नहीं है कि तुमने अपनी मुलाजमत भी बचाई है और एक कैदी औरत के साथ गुनाहगार भी नहीं कहलाए। तुम्हें नेकनामी मिल रही है, मगर ये सबरानी ज़िंदगी की आखिरी सांसों तक तुम्हारे साथ कैंसर की तरह लगी रहेगी। हाँ, ये ऐसी मुसीबत बन गई है जिससे पीछा छुड़ाने में एक अरसा लग जाएगा। मैं कभी शिकस्त तस्लीम नहीं करता,
کسی دوست یا دشمن کو اپنے مزاج کے خلاف برداشت نہیں کرتا۔ یہ بیوی بن کر نہیں، چیلنج بن کر میری کوٹھی میں آئی ہے۔ مجھے سوچنے دو کہ میں کس طرح اسے ٹھکانے لگا سکتا ہوں۔ وہ ذرا توقف سے بولی، تم میرا یہ بچہ گود نہیں لے سکو گی؟ میں اسے اغوا کراؤں گا، اس کی ماں سے چھپا کر لاؤں گا تو نعیم بھید کھول دے گا۔ بچے کو رہنے دو، پہلے اس بلا کو اپنی زندگی سے نکالو۔ وہ کمبخت مرے گی تو وہ بچہ ہمارا ہی ہوگا۔ وہ صبا رانی کی ہلاکت کے بارے میں سوچ نہیں سکتا تھا۔ دشمن نعیم اس کی غیر طبعی موت کو جواد کے گلے کا پھندا بنا سکتا تھا۔ ستارہ نے کہا، وہ کمبخت گلے میں ہڈی بن گئی ہے، نہ نکل سکو گے نہ اگل سکو گے۔ اسے آفرین کی طرح ختم کرنے کی غلطی نہ کرنا۔ ایسی غلطی نہیں کروں گا، مگر کچھ تو کرنا ہی ہوگا۔ نعیم نے پھانسی کا پھندا نہ سہی لیکن مجھے پھولوں کے پھندے میں کس دیا ہے۔ اس 2 ٹکے کی قیدی عورت کو دیکھ کر میرا دم الجھتا رہے گا۔ وہ غم غلط کرنے کے لیے پی رہا تھا اور فون پر بول رہا تھا، اس بات سے بے خبر تھا کہ صبا رانی بڑے پیار سے آئی تھی اور اس کی باتیں سن کر ٹھٹک گئی تھی۔ ستارہ کہہ رہی تھی، ادھر تمہارا دم الجھ رہا ہے، ادھر میرا سکون غارت ہو رہا ہے۔ اللہ کرے نعیم مر جائے، پھر ساری رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی۔ وہ چونک کر بولا، واہ میری جان، کیا آئیڈیا دیا ہے۔ واقعی نعیم کو ٹھکانے لگانے کے بعد تمہاری سوکن کو بھی ٹھکانے لگا سکوں گا۔ پلیز جواد، اس معاملے میں جلد بازی نہ کرنا، خوب سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا۔ نعیم بہت چالاک ہے، تمہارا وار خالی جائے گا تو اس کے جوابی وار سے بچ نہیں پاؤ گے۔ تم اطمینان رکھو، میں اس سلسلے میں جلد بازی نہیں کروں گا۔ یہ اچھی طرح جانتا ہوں کہ ہوشیار رہنے والوں پر کب اور کس طرح جھپٹنا چاہیے۔ اس نے فون بند کر دیا۔ صبا رانی وہاں سے دبے قدموں چلتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی آئی۔ اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ یہ تو جانتی تھی کہ جواد اسے دل سے نہیں چاہتا ہے، پہلے کی طرح داشتہ سمجھ کر اپنی ٹھوکروں میں رکھتا ہے، مگر یہ حقیقت اب معلوم ہوئی تھی کہ وہ اسے گلے کا پھندا سمجھتا ہے، اسے پیچھا چھڑانا چاہتا ہے۔ صرف یہی نہیں، اس کے بچے کو بھی کسی سوکن کی گود میں پہنچانا چاہتا ہے۔ ایک ماں کو اپنی جان سے زیادہ اپنے بچے کی سلامتی کی فکر رہتی ہے۔ عقل نے سمجھا دیا کہ بچہ اس کوٹھی میں محفوظ نہیں رہے گا۔ ایسے وقت امجد غوری یاد آیا۔ اس نے کہا تھا کہ نعیم نے اس کا کیس لڑ کر اسے رہائی دلائی ہے، ورنہ جواد کبھی اسے جیل سے باہر نکلنے نہیں دیتا۔ وہ جواد پر بھروسہ کرتی تھی، اس وقت اس سچائی کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ اب سوچ رہی تھی امجد غوری اور نعیم صدیقی سے کس طرح رابطہ کریں، کس طرح اپنے بچے کے لیے حفاظتی انتظامات کریں۔ جواد اسے کوٹھی سے باہر جانے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ وہ کسی کا فون نمبر بھی نہیں جانتی تھی۔ بڑی رازداری سے کوٹھی کے باہر جا کر اپنے مددگاروں کا پتہ ٹھکانا اور فون نمبرز معلوم کرنا چاہتی تو بھٹکتی رہ جاتی، پھر جواد اکبر کے ہتھے چڑھ جاتی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر رونے لگی۔ اس پر جب بھی کوئی مصیبت آتی تو وہ رو دھو کر صبر کر لیا کرتی تھی۔ مصائب سے لڑنے کے لیے نہ اس کے پاس کبھی عقل رہی نہ کہیں سے سہارا ملا، لیکن اس بار وہ صبر نہیں کر رہی تھی۔ بچے کو دودھ پلاتی تھی، اسے چومتی تھی اور سوچتی تھی جگر کے ٹکڑے کو کہاں لے جا کر چھپائے۔ اتنی بڑی دنیا میں ایک ننھے سے بچے کو سوکن سے دور زندہ سلامت رکھنے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ جواد اس سے جانوروں کی طرح سلوک کرنے لگا تھا۔ اسے صوفوں پر بیٹھنے اور بیڈ پر لیٹنے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ وہ ننگے فرش پر سوتی اور بیٹھتی تھی۔ اس کا حکم تھا کہ وہ 2 پیروں سے نہ چلے۔ اس کے سامنے چاروں ہاتھ پاؤں زمین پر ٹیک کر جانوروں کی طرح چلتی پھرتی اور گھر کا تمام کام کرتی رہے۔ اور بھی کچھ ایسی شرمناک حرکتیں کرتا تھا کہ اسے گھن آتی تھی۔ وہ جان چھڑا کر بھاگ جانا چاہتی تھی، مگر بچہ وہاں آرام سے تھا۔ چونکہ جواد کا بیٹا تھا، اس لیے رئیس زادوں کی طرح پرورش پا رہا تھا۔ وہ اسے لے کر فرار ہونا چاہتی تو اپنے ساتھ اس ننھے کو بھی فاقوں سے مارتی۔ جہاں بھی اسے لوٹنے والے ملتے وہاں اس بچے کی بھی شامت آ جاتی۔ وہ بار بار کہتا، اگر آرام اور سکون سے انسانوں جیسی زندگی گزارنا چاہتی ہے
تو بچے کو میرے حوالے کر کے طلاق لے لے۔ یہ بیان لکھ دے کہ تو بچے کو بوجھ سمجھتی ہے اور میرے ساتھ زندگی گزارنا نہیں چاہتی۔ راضی خوشی طلاق لے کر جا رہی ہے۔ میری بات مانے گی تو 50,000 روپے دے کر یہاں سے رخصت کروں گا۔ وہ کہتی تھی میں تمہاری تمام باتیں مان لوں گی، 50,000 بھی نہیں لوں گی، مگر اپنے بچے کو یہاں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ جیوں گی تو اس کے ساتھ، ورنہ یہیں اس کے ساتھ رہ کر مر جاؤں گی۔ وہ ضدی تھی، بری طرح مار کھاتی تھی، لہو لہان ہو جاتی تھی، مگر بچے کو چھوڑنے کے لیے راضی نہیں ہوتی تھی۔ جواد نے ستارہ کے پاس آ کر کہا وہ سور کی بچی بہت ڈھیٹ ہے، میں مارتے مارتے تھک گیا ہوں، مگر وہ مار کھاتے ہوئے تھکتی نہیں۔ جیل کی 4 دیواریوں میں رہ کر سخت جان ہو گئی ہے۔ ستارہ نے کہا کیوں اس کے پیچھے ہلکان ہو رہے ہو؟ اس کمبخت کی وجہ سے گناہ گار کہلانے والے تھے، کوڑوں کی سزا مل سکتی تھی، تمہاری برسوں کی ملازمت جانے والی تھی۔ اگر نکاح نامہ پیش نہ کرتے تو ذلت کی پستی میں گر جاتے۔ وہ عورت تمہارے لیے منحوس ہے، اسے پیچھا چھڑا لو، بچہ دے کر نجات حاصل کر لو۔ تم آج بھی تگڑے جوانوں جیسے ہو، تم سے ایک نہیں 10 بچے حاصل ہو جائیں گے۔ وہ اس رات ستارہ کے پاس رہ کر پیتا رہا اور صبرانی کو گالیاں دیتا رہا۔ ادھر وہ کوٹھی میں تھی، یہ بات عقل میں آئی کہ جواد کی ٹیلی فون ڈائری پڑھے، اس میں دوستوں کے ہی نہیں نعیم جیسے دشمنوں کے نمبر بھی درج ہوں گے۔ اس نے کوٹھی کے بیرونی دروازے کو اندر سے بند کر لیا تاکہ جواد اچانک نہ چلا آئے۔ پھر ڈائری کھول کر نام اور نمبر پڑھنے لگی۔ عین کے خانے میں پہلے ہی صفحے پر نعیم صدیقی کا نمبر مل گیا۔ اس نے فوراً ہی ریسیور اٹھا کر وہ نمبر پنچ کیے۔ دوسری بیل جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی نعیم صدیقی کی طنزیہ آواز سنائی دی، ہیلو جواد، یہ دشمن کیسے یاد آ گیا؟ وہ جلدی سے بولی، میں صبا رانی بول رہی ہوں۔ اس نے حیرانی سے پوچھا، صبا رانی؟ ہاں، وہ گھر میں نہیں ہے، بڑی مشکل سے آپ کا نمبر ملا ہے، میں اس سے چھپ کر فون کر رہی ہوں۔ تم بہت پریشان لگ رہی ہو، بات کیا ہے؟ میرے بچے پر مصیبتیں آنے والی ہیں۔ ایک وکیل صاحب نے کہا تھا کہ آپ میرا کیس لڑ رہے ہیں، مجھے چوری کے الزام سے بری کرا رہے ہیں۔ ہاں، میں نے ہی تمہیں جیل سے رہائی دلائی ہے۔ کیا آپ میرے جگر کے ٹکڑے کو کہیں چھپا کر رکھ سکتے ہیں؟ میں یہاں اپنی جان دے سکتی ہوں، مگر اس کی سلامتی اور بہتری کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ خدا کے لیے میری مدد کریں۔ میں تمہاری پریشانیوں کو سمجھ گیا ہوں۔ ابھی تم نے بتایا کہ جواد گھر میں نہیں ہے، کیا آدھے گھنٹے بعد بچے کے ساتھ کوٹھی سے باہر آ سکتی ہو؟ آ جاؤں گی۔ آپ کہاں ہیں؟ گھر سے نکل رہا ہوں، آدھے گھنٹے کا راستہ ہے۔ میں آپ کو کیسے پہچانوں گی؟ میں سفید ٹویوٹا کار میں آؤں گا، تمہیں بچے کے ساتھ پہچان لوں گا، بس تیار رہو، میں آ رہا ہوں۔ وہ ریسیور رکھ کر واش روم میں آئی، وہاں منہ ہاتھ دھو کر جلدی حلیہ درست کیا، اپنا اور بچے کا لباس تبدیل کیا، پھر اسے بازوؤں میں سمیٹ کر سینے سے لگا کر باہر آ گئی۔ بڑے آہنی گیٹ پر بیٹھے ہوئے چوکیدار نے پوچھا، کہاں جا رہی ہو؟ وہ بولی، کہیں بھی جا رہی ہوں، تم پوچھنے والے کون ہوتے ہو؟ میں اپنے مالک کا وفادار ہوں، ان کا حکم ہے کہ تمہیں کوٹھی سے باہر نہ جانے دیا جائے۔ سامنے سے ہٹو، میں جاؤں گی۔ دونوں میں تو میں ہونے لگی۔ ایسے وقت سفید ٹویوٹا وہاں آ کر رکی۔ نعیم نے کار سے باہر آ کر پوچھا، کیا بات ہے؟ صبا رانی نے کہا، یہ مجھے باہر جانے سے روک رہا ہے، جواد نے مجھے یہاں قیدی بنا کر رکھا ہے۔ نعیم نے ایک الٹا ہاتھ چوکیدار کو رسید کیا، پھر ریوالور نکال کر نشانہ لیتے ہوئے پوچھا، تیرے بیوی بچے ہیں؟ اس نے سہم کر ہاں کے انداز میں سر ہلایا۔ اس نے کہا، تو پھر گولی چلنے سے پہلے بھاگتا ہوا ان کے پاس چلا جا، وہ تجھے زندہ سلامت دیکھنا چاہیں گے۔ وہ فوراً ہی ایک طرف بھاگنے لگا۔ نعیم نے ماں اور بچے کو کار میں لا کر بٹھایا، پھر اسے اسٹارٹ کر کے ڈرائیو کرتا ہوا وہاں سے جانے لگا۔ وہ بولی، میں جلدی میں آئی ہوں، بچے کی دوائیں اور دوسری چیزیں وہیں چھوڑ آئی ہوں۔ فکر نہ کرو، تمہارے اور تمہارے بچے کی تمام ضروری چیزیں مل جائیں گی۔ ابھی جلد سے جلد محفوظ پناہ گاہ میں پہنچنا چاہیے۔ آپ ہمیں کہاں لے جا رہے ہیں؟ یہاں سے 25 میل دور میرا ایک فارم ہاؤس ہے، وہاں تم بچے کے ساتھ آرام سے رہو گی۔ جواد،
बहुत बड़ा सरकारी अफसर है, मेरे बेटे को मुझसे छीन कर ले जा सकता है। इसका बाप भी तुम्हारे साय तक नहीं पहुंच पाएगा। तुम्हारी तरफ से अदालत में एक अर्जी पेश की जाएगी। तुम जवाद के बारे में तहरीरी बयान दोगी कि उसने इल्ज़ामात से बचने और अपनी नेक नामी कायम रखने के लिए तुम्हें शरीक हयात मान लिया था, मगर घर ले जाकर जुल्म करता रहा, अपनी फूफीजात से नाजायज़ ताल्लुकात रखता है, तुम्हारे सामने शर्मनाक हरकतें करता है। आप जो भी कहेंगे वही बयान दूंगी। वो मेरे बच्चे को तो छीन नहीं सकेगा ना। कानून के मुताबिक बच्चा कम से कम 5 बरस तक माँ के पास रहता है, फिर बाप उसकी परवरिश का हकदार होता है। वो बच्चे को सीने से लगाते हुए बोली, क्या वो 5 बरस बाद इसे ले जाएगा? मैं ले जाने नहीं दूंगा। वो मेरे बीवी और बच्चे का कातिल है। इसके खिलाफ सबूत और गवाह तलाश कर रहा हूँ। इसे उम्र कैद होगी या सजाए मौत, फिर ये बच्चा सिर्फ तुम्हारा ही रहेगा। वो जवाद को अपनी बीवी आफरीन का कातिल साबित नहीं कर सकता था, न ही इसे सज़ा दिला सकता था, मगर ये तय कर चुका था कि इस बच्चे को जवाद और सितारा तक कभी पहुंचने नहीं देगा। जवाद अपनी आदत के मुताबिक खूब पी रहा था, फिर टुन होकर सितारा के बेडरूम में सो गया। सुबह देर तक सोता रहा। लंच के बाद कोठी में आया तो चौकीदार ने बताया कि सबा रानी बच्चे के साथ चली गई है। वो इसे रोक न सका क्योंकि इसे ले जाने वाले के पास रिवॉल्वर था। इसने सफ़ेद टोयोटा कार का नंबर बताया। जवाद ने फ़ौरन ही नईम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई और इसकी गिरफ्तारी का वारंट जारी करा दिया। अमजद गौरी सुबह 10 बजे ही सबा रानी का तहरीरी बयान और तलाक का मुतालबा अदालत में पेश करके ज़मानत क़ब्ल गिरफ्तारी हासिल कर चुका था। सबा रानी की जानिब से यह अर्जी भी पेश की गई थी कि वो जवाद से खौफज़दा है, इसे कत्ल किया जा सकता है या टॉर्चर किया जा सकता है, लिहाजा तलाक का अदालती फ़ैसला होने तक वो नईम सिद्दीकी की पनाह में रहना चाहती है। इसकी ये अर्जी भी मंजूर कर ली गई। जवाद गुस्से से तिल मिला रहा था। उसने फ़ोन पर नईम को मुखातिब करना चाहा, मगर राब्ता ना हो सका। फिर घर के नंबर पर कोशिश की, राब्ता होते ही इसे गालियाँ देने लगा। नईम ने कहा, फ़ोन पर भौंकते ही रहोगे? मेरी शराफत देखो कि जवाबन गालियाँ नहीं दे रहा हूँ। मुझे इत्मीनान है कि सबा रानी अदालत में तुम्हारा कच्चा छट्टा बयान करेगी, तुम्हारे और सितारा के नाजायज़ ताल्लुकात की चश्मदीद गवाह बनेगी, तब तुम्हारे 14 तबक रोशन हो जाएंगे। वो गुस्से से धारते हुए बोला, मैं तुम दोनों को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, बस अपनी सांसें गिनते रहो। इसने तंज़िया लहजे में कहा, ये हिम्मत वालों के काम है। क्या तुम्हारे बाप ने भी कभी किसी को कत्ल किया है? तुम भूल रहे हो, तुम्हारी चहीती आफरीन को मैंने ही हॉक्सबे के कॉटेज में मौत की नींद सुलाया था। तुम भी मेरे हाथों हराम मौत मरोगे। वो बोला, प्लीज़ अपनी बातें फिर से दोहराओ। मेरे इस फ़ोन से रिकॉर्डर मुंसलिक है। ये बात अच्छी तरह रिकॉर्ड होती रहेगी कि तुमने मेरी बीवी आफरीन को कत्ल किया है और अब मुझे कत्ल करने वाले हो। इसने फ़ौरन ही घबरा कर फ़ोन बंद कर दिया। सितारा ने पूछा, क्या हुआ? वो परेशान होकर बोला, वो बहुत मक्कार है, मेरी तमाम बातें रिकॉर्ड कर रहा था। वो बड़े प्यार से डांटने के अंदाज में बोली, जवाद तुम्हें क्या हो गया है? गुस्से में इतने पागल क्यों हो जाते हो? दुश्मन से बात करते वक्त मोहतात क्यों नहीं रहते? अब बोलो, क्या होगा? वो दोनों हाथों से सर थाम कर बैठ गया। मैं नहीं जानता क्या होगा, मगर इसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, भले मुझे फांसी हो जाए। फजूल बातें ना करो, तुम्हारे बगैर मैं कैसे जी सकूंगी? ये दुश्मनी ख़त्म करो किसी भी तरह, इससे समझौता करो। वो दुश्मनी कभी नहीं भूलेगा, मुझसे आफरीन का इंतकाम लेता रहेगा और मैं इसके सामने झुकने वाला नहीं हूँ। वो गुस्से में नईम को चैलेंज कर रहा था, मगर ये अच्छी तरह समझ रहा था कि इसकी पोजीशन कमज़ोर है। अगर वो राज़ी खुशी सबा रानी को तलाक नहीं देगा तो वह अदालत में इसके खिलाफ बहुत कुछ बोलेगी। एक मजलूम औरत को बीवी बनाकर जो नेक नामी हासिल की थी, इससे ज़्यादा बदनामियाँ मिल सकती थीं। फिर ये कि नईम के पास इसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद थी। इसने साफ तौर पर कहा था कि वो इसे और सबा रानी को कत्ल करने वाला है।
اس نے کسی ہیل و حجت کے بغیر اسے طلاق دے دی۔ وہ فارم ہاؤس سے نکل کر نعیم کی کوٹھی میں آ کر رہنے لگی۔ ستارہ نے فون پر نعیم سے کہا، جواد نے طلاق دے دی ہے، یہ بھی لکھ دیا ہے کہ بچہ ماں کے پاس رہے گا، وہ کبھی اس پر اپنا حق نہیں جتائے گا۔ اب تو ہمیں صلح صفائی اور امن و امان سے رہنا چاہیے۔ اس نے کہا، بے شک میری آفرین مجھے واپس مل جائے گی تو میں امن و امان سے رہوں گا۔ تم پھر دشمنی کی باتیں کر رہے ہو؟ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے، میں تو صرف اپنی مقتولہ شریک حیات کو یاد کر رہا ہوں اور اسے واپس بلا رہا ہوں۔ کیا تم جواد کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ توبہ کرو، میں نے آج تک ایک چوٹی نہیں ماری اور تم ایک بندے کو قتل کرنے کی بات پوچھ رہی ہو؟ پھر ایک بار توبہ کرو۔ دوسری طرف سے رابطہ ختم ہو گیا۔ نعیم نے ستارہ کے موبائل نمبر پنچ کیے۔ رابطہ ہونے پر وہ جھنجھلا کر بولی، اب کیا کہنا چاہتے ہو؟ وہ ہنستے ہوئے بولا، کیا میری بات ریکارڈ کرنے کا فائدہ حاصل نہیں ہوا؟ اب تمہارے اس موبائل فون پر کہہ رہا ہوں، جواد کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، انگارے چباتی رہو۔ اس نے فون بند کر دیا۔ ستارہ نے ٹیلی فون سیٹ کو ایک لات ماری۔ اس سے منسلک رہنے والا ریکارڈر دور فرش پر گر پڑا۔ جواد نے کہا، میں نے پہلے ہی سمجھایا تھا، وہ محتاط رہے گا، کبھی فون پر غصہ نہیں دکھائے گا، گرفت میں آنے والی کوئی بات نہیں کرے گا۔ وہ غصے سے پاؤں پٹکتی ہوئی ادھر سے ادھر جا رہی تھی۔ اس کے پاس آ کر بولی، وہ کتا دشمنی سے باز نہیں آئے گا، مری جائے تو اچھا ہے۔ وہ مرے گا؟ تم اسے کتا کہہ رہی ہو؟ کتے کی موت ہی مرے گا۔ اپنا منہ ٹھیک کرو میری جان، میں اسے ٹھیک کر دوں گا۔ 2 ہفتے بعد نعیم بزنس کے سلسلے میں لندن چلا گیا۔ جواد ایسے ہی موقع کی طاق میں تھا۔ اس نے کرائے کے 2 قاتلوں کو اس کے پیچھے لگا دیا۔ 2 لاکھ روپے دیتے ہوئے کہا، یہ پیشگی رقم ہے، اسے موت کی نیند سلا کر آؤ گے تو 4 لاکھ اور دوں گا۔ انہوں نے خوش ہو کر کہا، ہم 1 ہفتے کے اندر واپس آئیں گے، خوشخبری سنائیں گے، آپ رقم تیار رکھیں۔ وہ انہیں رخصت کر کے ستارہ کے پاس آ گیا اور خوش ہو کر بولا، میں نے کرائے کے قاتلوں کو اس کے پیچھے بھیجا ہے، 2-4 دن میں خبر ملے گی۔ وہ کمبخت مرے گا تو صبرانی بے سہارا ہو جائے گی، پھر اسے نمٹ لیا جائے گا۔ میرا بچہ جلد ہی تمہاری گود میں آنے والا ہے۔ نعیم دشمن کی چال سے بے خبر تھا، بے خبری میں یقیناً مارا جانے والا تھا۔ لندن میں کاروباری مصروفیت ایسی تھی کہ کسی دشمن کے متعلق سوچنے کی فرصت نہیں مل رہی تھی۔ وہ ایک ہوٹل میں ڈنر کے بعد اپنے اپارٹمنٹ میں آیا۔ بہت تھکا ہوا تھا، لباس تبدیل کر کے سونا چاہتا تھا۔ ایسے وقت کال بیل کی آواز سنائی دی۔ اس نے پوچھا، کون ہے؟ باہر سے آواز سنائی دی، میں ہوں رستم بابا۔ اس نے دروازہ کھولتے ہوئے حیرانی سے پوچھا، تم پاکستان سے یہاں آئے ہو؟ کیا کسی کی سپاری ملی ہے؟ وہ دونوں اندر آ گئے۔ انہوں نے اپنا ریوالور نکالا۔ رستم بابا نے کہا، جواد اکبر نے آپ کے نام کی سپاری دی ہے۔ دوسرے نے کہا، وہ الو کا پٹھا نہیں جانتا کہ ہم آپ کے لیے کام کرتے ہیں۔ نعیم نے کہا، تم لوگوں نے ستارہ کو اغوا کیا تھا، وہ تو تمہیں پہچانتی ہے۔ وہ موجود ہوتی تو پہچان لیتی، پھر وہ ہمیں 2 لاکھ نہ دیتا، آپ کو قتل کرنے کے بعد 4 لاکھ دے گا۔ نعیم نے کہا، یعنی کہ 6 لاکھ، اس میں اور 6 لاکھ میری طرف سے جوڑ دو اور جا کر خوشخبری سناؤ کہ میرا کام تمام ہو چکا ہے۔ اسے مطمئن کرنے کے بعد میرا انتظار کرو، میں وہاں آ کر بتاؤں گا کہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ وہ دونوں اسے سلام کر کے واپس چلے گئے۔ جس کی موت نہ آئی ہو، تقدیر اسے ایسی ہی ہیرا پھیری سے بچاتی ہے۔ جواد کی شامت آئی تھی، اسی لیے اس نے رستم بابا کو واردات کے لیے وہاں بھیجا تھا۔ انہوں نے واپس آ کر نعیم کا شناختی کارڈ اور موبائل فون پیش کرتے ہوئے کہا، ہم نے اسے قتل کر کے دریائے ٹیمز میں پھینک دیا ہے۔ یہ ثبوت کافی تھے۔ اسے یقین ہو گیا۔ اس نے بقیہ 4 لاکھ روپے ادا کر دیے۔ کرائے کے قاتل خوش ہو کر چلے گئے۔ دوسرے دن لندن آفس سے اطلاع ملی کہ نعیم صدیقی پچھلے 2 دن سے لاپتہ ہے۔ وہ وہاں نہیں تھا، پاکستان بھی نہیں آیا تھا۔ اس کی تلاش شروع ہو گئی تھی۔ کوئی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ کہاں گم ہو گیا ہے۔ ستارہ اور جواد مطمئن تھے، یہی سمجھ رہے تھے کہ اس کی لاش کبھی کسی کو نہیں ملے گی۔
وہ دریائے ٹیمس میں بہتی ہوئی نہ جانے کہاں چلی گئی ہوگی۔ صبا رانی بہت پریشان تھی، اچانک بے سہارا ہو گئی تھی۔ اس نے اس سلسلے میں جواد کے خلاف بیان دیا، جس سے بے سروپا سمجھا گیا، کیونکہ جواد اس عرصے میں لندن نہیں گیا تھا۔ اس کے خلاف کوئی الزام ثابت نہیں ہو سکتا تھا۔ نعیم نے ایک وصیت لکھی تھی کہ اسے کچھ ہو جائے تو صبا رانی کو اس کی کوٹھی سے بے دخل نہ کیا جائے، اسے ماہانہ 50,000 روپے دیے جائیں اور جواد کی دشمنی سے محفوظ رکھنے کے لیے اس کے 2 مسلح گارڈز کو بھی تنخواہیں دی جاتی رہیں۔ ستارہ نے ایک روز اس سے فون پر پوچھا، کیا تو نے نعیم کو اپنا دوست بنا لیا تھا؟ وہ مرنے سے پہلے تیرے لیے ایسے زبردست انتظامات کر گیا ہے۔ صبا رانی نے پوچھا، تمہیں مرچیں کیوں لگ رہی ہیں؟ میں تو بہت خوش ہوں۔ میرے کاروبار کو برباد کرنے والا اور بے ایمانی سے میری دولت و جائیداد لوٹنے والا حرام موت مر گیا ہے۔ صبا رانی نے کہا، مجھے تیری شرمناک زندگی کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہو چکا ہے۔ لعنت ہے تجھ پر، تو دور شریک بھائی کے ساتھ رنگ رلیاں مناتی رہتی ہے۔ نعیم صاحب میرے محسن ہیں، انہیں اپنے ناجائز بچے کا باپ بنانا چاہتی تھی۔ لیڈی ڈاکٹر آفرین نے یہ بھید کھولا تو تیرے دوست جواد نے اس بیچاری کو ہاکس بے کے کوٹیج میں قتل کر دیا۔ ستارہ نے کہا، وہ تو مر گئی، اب تو اپنی خیر منا، آگے تیرا کیا بنے گا؟ تیرے اس سوال کا جواب آنے والا کل دے گا۔ ستارہ کچھ کہنا چاہتی تھی، ادھر سے فون بند ہو گیا۔ جواد اس کے نزدیک ہی بیٹھا تھا، اس کے فون سے کان لگا کر صبا رانی کی باتیں سن رہا تھا۔ ہنستے ہوئے کہنے لگا، اچھا تو سوال کا جواب آنے والا کل دے گا؟ کل کیا وہ قیامت ڈھائے گی؟ کمال ہے، ایک بلی شیر کو للکار رہی ہے۔ وہ پھر کہہ لگانے لگا، اسے یقین تھا کہ اصل مہرے کو مار چکا ہے۔ اب سے پہلے ذلت بھری زندگی گزارنے والی صبا رانی تنہا رہ گئی ہے، وہ بس میاؤں میاؤں ہی کرتی رہے گی۔ صبا رانی نے کہا تھا آنے والا کل جواب دے گا، اور وہ کل آ گیا۔ جواد 10 بجے ناشتہ کر کے کوٹھی سے باہر گیا تھا۔ ستارہ نے 2 گھنٹے بعد فون ریسیو کیا۔ اس کی گھبرائی ہوئی سی آواز سنی، ستارہ، میں بول رہا ہوں اور شاید آخری بار بول رہا ہوں۔ وہ پریشان ہو کر بولی، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کہاں ہو تم؟ جہاں ہوں وہاں سے کوئی واپس نہیں آتا، یہاں چاروں طرف قبریں ہی قبریں ہیں، یہ لوگ مجھے مار ڈالنا چاہتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ جلدی بتاؤ، بتانے سے پہلے ہی یہ گولی مار دیں گے۔ کچھ تو اشارہ دو۔ اشارہ تو دیا ہے، سمجھتی کیوں نہیں؟ ہاں سمجھ گئی، تم کسی قبرستان میں ہو، مگر اس شہر میں کتنے ہی قبرستان ہیں، میں کہاں ہوں؟ جواب میں ایک بھاری بھرکم سی آواز سنائی دی، آؤ گی تو تمہیں بھی یہیں سلا دیا جائے گا، یہاں اپنے دوست کے ساتھ سوتی رہو گی تو کیڑے کھاتے رہیں گے۔ کون ہو تم؟ کیوں ہم سے دشمنی کر رہے ہو؟ یہ کتا جو ہمارے گن پوائنٹ پر ہے، ایک غریب بے سہارا لڑکی سے دشمنی کرتا رہا، اسے ساری عمر جیل کی 4 دیواری میں رکھنے کی کوشش کرتا رہا۔ جب قانون کی گرفت میں آنے لگا تو اسی لڑکی کے ذریعے نیک نامی کماتا رہا۔ جب نیک نامی ملی تو اسے گھر لے جا کر اس کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرتا رہا۔ ایک دودھ پیتے بچے کو اس سے چھین لینا چاہا۔ وہ ایک ذرا توقف سے غرانے کے انداز میں بولا، کیا قصور تھا صبا رانی کا اور آفرین کا؟ مردہ بدست زندہ آدمی مرنے کے بعد زندہ لوگوں کے رحم و کرم پر رہتا ہے، اسے مٹی میں ملا دیں، چتا میں جلا دیں یا دریا برد کر دیں، مگر تیرے دوست جیسے لوگ تو مرنے سے پہلے ہی زندہ رہنے والوں کو ہر لمحہ مارتے رہتے ہیں۔ مگر نہیں، تیرا یہ دوست مرنے کے بعد زندہ لوگوں کے ہاتھوں خوار ہوتا رہے گا۔ آج کے بعد تو یہ تماشا دیکھے گی۔ یہ لے آواز سن، یہ مرنے کے بعد بدست زندہ رہنے والا ہے۔ جواد کی چیخ سنائی دی، ستارہ مجھے بچاؤ۔ اس کے ساتھ ہی ٹھائیں سے گولی چلنے کی آواز سنائی دی، پھر بالکل خاموشی چھا گئی۔ ستارہ کی اوپر کی سانس اوپر ہی رہ گئی۔ اس نے چیختے ہوئے آوازیں دیں، جواد، جواد، بولو، تم بولتے کیوں نہیں؟ وہی بھاری بھرکم آواز سنائی دی،
یہ کبھی نہیں بولے گا۔ اگر تم زندہ رہنا چاہتی ہو تو قانون کے محافظوں سے بولنے کی غلطی نہ کرنا۔ تمہیں اس کی لاش مل جائے گی، مگر ذرا صبر سے انتظار کرنا ہوگا۔ اپنے فون سے لگی رہو، میں کسی وقت بھی کال کروں گا۔ رابطہ ختم ہو گیا۔ وہ گمسم سی بیٹھی رہ گئی۔ اسے دھمکی دی گئی تھی کہ اس سلسلے میں قانونی چارہ جوئی کرے گی تو جان سے جائے گی، اور وہ مرنا نہیں چاہتی تھی، جبکہ مرنے والے کے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھا چکی تھی۔ زندگی میں سبھی قسمیں کھاتے ہیں، مگر کوئی کسی کے ساتھ قبر میں سونے نہیں چاہتا۔ 1 گھنٹے بعد فون کی گھنٹی چیخنے لگی۔ اس نے فوراً ہی ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا۔ وہی بھاری بھرکم آواز سنائی دی۔ اس دنیا میں تیرے دوست جیسے کتنے ہی کمینے ہیں۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے لاش کو یہاں چھوڑ گئے تھے، واپس آ کر دیکھا تو یہ ننگا ہو گیا تھا۔ یقیناً چرسی موالی یہاں آئے ہوں گے اور اس کا لباس اتار کر لنڈے بازار لے گئے ہوں گے۔ انہیں پڑیا خریدنے کے پیسے مل گئے ہوں گے۔ وہ ایک دم سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تمہیں رونا نہیں چاہیے، یہ اپنی زندگی میں قیدی عورتوں کو بے لباس کرتا رہا، اب مرنے کے بعد یہ ہو گیا ہے تو روتی کیوں ہو؟ وہ روتے ہوئے سسکتے ہوئے بولی، اب تو اسے میرے حوالے کر دو، یہ تمہیں ضرور ملے گا، اگلی کال کا انتظار کرو۔ رابطہ ختم کر دیا گیا۔ وہ روتی رہی، آنسو پونچھتی رہی، آہیں بھرتی رہی اور اپنے دوست کو تصور میں دیکھتی رہی۔ 1 گھنٹے بعد پھر وہی آواز سنائی دی، آہ مردہ بدست زندہ۔ یہ ہماری دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ جرائم پیشہ افراد انسانی اعضاء کا کاروبار کرتے ہیں۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے یہاں سے گئے تھے، پھر واپس آ کر دیکھا تو تیرے دوست کے دونوں گردے نہیں تھے۔ اگر یہ زندہ ہوتا تو کبھی کسی کو زندگی دینے کے لیے اپنے گردے پیش نہ کرتا۔ چلو، مرنے کے بعد نیکی کما رہا ہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے بولی، یہ کیا کر رہے ہو؟ میرے جواد کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ وہی جو یہ زندگی میں زندہ لوگوں کے ساتھ کرتا آیا ہے۔ اب آنسو پوچھو اور جاؤ، وہ نیو کراچی 6 نمبر والے قبرستان میں پڑا ہے، اب تم اس کے قتل کی رپورٹ درج کرا سکتی ہو۔ ان ماں بیٹی نے بھاگم بھاگ رپورٹ درج کرائی۔ لاش کا پوسٹ مارٹم کرایا گیا۔ اپنے تحریری بیانات دیے۔ فون پر کال کرنے والے نے تاکید کی تھی کہ صبرانی پر شبہ ظاہر نہ کیا جائے۔ ستارہ کو اپنی سلامتی عزیز تھی، لہٰذا اس سارے معاملے میں صبرانی کا ذکر نہیں آیا۔ ستارہ نے رو دھو کر اس کی آخری رسومات ادا کر دیں۔ رات کو آ کر سونے کے لیے بستر پر لیٹی تو فون کی گھنٹی نے اٹھا کر بٹھا دیا۔ وہی شفاق آواز سنائی دی، تم شاید آرام سے سو رہی ہو، مگر وہ آرام سے نہیں ہے، 2 بندے اس کی قبر کھود رہے ہیں۔ وہ ایک دم سے روتے ہوئے بولی، میری سمجھ میں نہیں آ رہا، تم کون ہو؟ دل و دماغ میں یہی بات آ رہی ہے کہ تم نعیم ہو۔ اگر ہو تو خدا کے واسطے میری جواد کو معاف کر دو، اب اس سے انتقام نہ لو۔ ایسے ظالموں سے قیامت تک انتقام لیا جاتا رہے گا، تب بھی ہماری دنیا میں کسی کو عبرت حاصل نہیں ہوتی۔ سیدھی سی بات ہے، ظلم کبھی ختم نہیں ہوگا اور انتقام کا سلسلہ جاری رہے گا۔ رات کا 1 بجا ہے، اپنے دوست سے محبت ہے تو جاؤ اور اس کی قبر کی حفاظت کرو۔ وہ اتنی رات کو تنہا نہیں جا سکتی تھی، پولیس والوں کے ساتھ جانا چاہتی تو سوال کیا جاتا کہ اسے کیسے خبر ہوئی وہاں قبر کھودی گئی ہے۔ وہ فون پر کچھ کہنا چاہتی تھی، اس سے پہلے ہی دوسری طرف سے آواز سنائی دی، ارے یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے پریشان ہو کر پوچھا، اب کیا ہوا؟ وہ ہو رہا ہے جس کی توقع نہیں کر سکتے تھے۔ ہم سمجھ رہے تھے کہ قبر کھودنے والے کفن چور ہیں، کفن اتار کر لے جائیں گے اور مردے کو وہیں چھوڑ دیں گے، مگر اس نے تڑپ کر پوچھا، مگر کیا؟ کیا کہا جائے، ہماری دنیا میں مجرمانہ تجارت کی انتہا ہو چکی ہے۔ تم نے بڑے بڑے اسپتالوں کے ڈی سیکشن ہال میں مکمل انسانی ڈھانچے دیکھے ہوں گے۔ ایسے ڈھانچے اچھی قیمت پر خریدے جاتے ہیں۔ وہ قبر کھودنے والے تمہارے دوست پر تیزاب ڈال کر گوشت گلا رہے ہیں۔ وہ ایک دم سے چیخ پڑی، نہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو،
तुम झूठ समझ रही हो, हमसे बहस कर रही हो, और इधर सारा गोश्त गल चुका है, सिर्फ ढांचा रह गया है। पता नहीं वो लोग इसे कहाँ ले जाएंगे। मैं मालूम करूँगा, फिर तुम्हें इतला दूंगा। फ़ोन से लगी रहो। इसका सर चकरा रहा था। रिसीवर हाथ से छूट गया था। शायद किसी ने किसी दुश्मन से ऐसा इंतकाम नहीं लिया होगा। एक हफ्ते बाद इसे फ़ोन पर सबा रानी की आवाज़ सुनाई थी। मैं बहुत बीमार हूँ, सखी अब्दुल्ला हॉस्पिटल में पड़ी हूँ। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मरने से पहले इस शख्स का नाम बताना चाहती हूँ जो मौत के बाद भी जवाब से इंतकाम लेता रहा है। क्या अभी आ सकती हो? वो अपनी जगह से उठते हुए बोली, मैं अभी आ रही हूँ। वो जिस हुलिये में थी इसी हुलिये में कोठी से बाहर आई, फिर अपनी कार में बैठकर इसे ड्राइव करती हुई हॉस्पिटल के मतलूबा वार्ड में पहुंच गई। वहाँ सबा रानी दरवाजे पर खड़ी हुई थी। वो इसे देखते ही ठिठक कर बोली, तुम तो अच्छी भली नज़र आ रही हो। हाँ, तुम्हारा जवाब अच्छा भला नहीं है। क्या इससे मिलना चाहोगी? इसने तड़प कर पूछा। कहाँ है वो? मगर वो तो मर चुका है। शैतान कभी नहीं मरता, यकीन ना हो तो आकर देख लो। वो एक तरफ जाने लगी। सितारा भी मुतजस्सिस सी होकर उसके साथ चलती हुई उस हाल में आई जहाँ सर्जरी के आलात रखे हुए थे। एक जानिब एक मुकम्मल इंसानी ढांचा स्टैंड पर लटक रहा था। सितारा इसे देखते ही ठिठक गई। फ़ोन पर इसे कहा गया था कि इंसानी ढांचों की भी खरीद व फरोख्त होती है। इसे अपने पीछे एक आवाज़ सुनाई दी, गौर से देखो, यही तुम्हारा दोस्त है। इसने चौंक कर सर घुमाते हुए देखा। इसके पीछे नईम सिद्दीकी मुस्कुरा रहा था और कह रहा था, तुम इसे अच्छे दामों खरीद कर ले जा सकती हो। इसके साथ अपनी ज़िंदगी की तमाम रात दिन गुजार सकती हो। वो सबा रानी का हाथ थामकर बड़ी मोहब्बत से बोला, मुझे मेरी आफरीन बच्चे समेत मिल गई है। सितारा चकरा कर गिर पड़ी थी। इसके सर के करीबी जवाद बत्ती से निकाले लटक रहा था।